آخرت میں ائمہ طاہرین کا وجود جو حقیقت خارجی کے صورت میں نمایاں ہوگا وہ ان کا وجود جمعی ہے، اور وجود جمعی سے مراد یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 نور بے وجود واحد نمایاں ہوں گے، اور اس کو درک کرنا ذرا مشکل ہے، بھائی مانا کہ تشخص بھی ان کا رہے اور وجود جمعی بھی ہو، یعنی یہ 14 ایک نظر آئیں اور اس ایک میں سارے 14 نظر آئیں، اور یہ درک کرنا مشکل ہے۔ البتہ ابھی تمثیل کے ذریعے اگر ارواحکم فی الارواح، احسنتم واجسادکم فی الاجساد، یہ ہے ظاہر جہاں میں واقعاً اگر یہ زیارات انسان کے لیے حل ہو جائیں۔ ایک مشکل جو عموماً ہمارے سامنے وہ یہ ہے، حدیث ثقلین تو ہے نا، تواتر کے ساتھ، تواتر کے ساتھ مختلف عبارات، سب نے باتیں مختلف ہیں لیکن بالآخر مضمون کے اعتبار سے متواتر ہے۔ وہاں پہ پیغمبر اسلام کا یہ فرمانا ہے کہ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، افتراق ان کے درمیان ممکن نہیں۔ اب دیکھیں، ایک ہے حقیقت قرآن اور ایک ہے حقیقت وجود معصوم، اور یہ دونوں ایک نشأہ میں جب پہنچتے ہیں تو الگ الگ ہو جاتے ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کا فرمانا ہے کہ لن یفترقا، ان کے اندر افتراق ممکن ہی نہیں ہے، الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ وہ یہاں پہ پھر تناظر جو ہے اس حدیث کے سائے میں وہ کہاں پہ ہے؟ آیا یہی جو عالم مادہ کا ایک وجود ہے، کیونکہ ایک جسمانی وجود معصوم لے کے آتا ہے اور ایک ملفوظی وجود کتاب خدا لے کر آتی ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا قرآن کا وجود الگ ہے اور معصوم کا وجود الگ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی، اگر پیغمبر نے فرمایا کہ لن یفترقا، خوب یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جدا جدا ہیں۔ وہ جتنی جلدیں قرآن کی چھپتی ہیں، ہر جلد کے ساتھ تو وہ نہیں ہے، معصوم نہیں بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ لن یفترقا کہاں ہے کہ افتراق ممکن نہیں ہے۔ پھر علماء اگر اس کی توجیہ کرتے ہیں، وہ توجیہ کیا ہے؟ توجیہ یہ ہے کہ قرآن ناطق اور قرآن صامت اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ توجیہ پھر یہ ہوتی ہے کہ قرآن ہے قرآن صامت اور معصوم ہے قرآن ناطق، جو معصوم کہتا ہے وہی قرآن کہتا ہے، اس طرح آ کر اس کی توجیہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لن یفترقا یعنی وجوداً شیئن واحد، اور وہ کہاں پہ ممکن ہے؟ کہ اول خلقت میں بھی یوں تھا، اور اس عالم دنیا کو گزارنے کے بعد عالم آخرت میں بھی یوں ہے، شیئن واحد ہیں لیکن تشخص ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، اور یہی سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ شے در عین حال کے ایک ہو دو ہو، اور یہ عالم دنیا میں کہ یہ تناقض ہے، اگر یہ شے واحد در عین حال کے واحد ہو دو ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے عالم دنیا میں، لیکن عالم دنیا کے بعد کا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کو ایک وجود جمی نظر آئے گا جس میں 14 ایک ہیں، اور اگر اسی عالم میں آپ دیکھنا چاہیں تو وہ شے الگ الگ بھی ہے۔ اس کا ایک میں چھوٹا سا داستان، البتہ داستان اس لیے نہیں ہے کہ آپ داستان میں چلے جائیں، داستان صرف مطلب کو قریب کرنے کے لیے۔ آغا سیستانی حافظ اللہ، ان کے والد یا ان کے جد، اب یہ تردید میری طرف سے ہے، وہ بھی عالم دین تھے، مجتہد تھے، ان کے جد بھی، ان کے والد بھی اور خود بھی، اور ان کے ابھی بیٹے بھی ہیں الحمدللہ، وہ بھی علمی میدان میں ہی ہیں۔ ان کے جد کا ظاہراً واقعہ کہ یہیں مشہد میں تھے، مرجع علی قدر بھی تھے، آغا سیستانی کے والد جد دادا، اور ہر روز امام کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ تو ایک دن خاص وہ ہوتا ہے نا، کیفیت طاری ہوئی، اور کیفیت طاری ہونے کے بعد وہ ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کو چھٹی حس کے نام سے جو کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ میری دعا مستجاب ہوگی، کہ میں جو بھی مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ تو زری کے سامنے تھے اور انہوں نے دعا یہ کی کہ مولا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے ظاہر آتے ہیں آپ کے لیے، یہ بھی حقیقت اور یہ معمہ حل کریں کہ آپ سب کی رسیدگی کس طرح کرتے ہیں۔ واقعی کتنا ہے نا، بہت زیادہ مخلوق آتی ہے اور قسم قسم کے افراد ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے لیے ایک دم مکاشفہ والی کیفیت طاری ہوئی، اور اس عالم ظاہر سے عالم معنی تک میں منتقل ہوا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی زائر آ رہے ہیں امام کی زیارت کے لیے، ہر زائر کے ساتھ امام رضا کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دم اس حقیقت کو جب میں نے مشاہدہ کیا اور چند لمحے کے لیے تو پھر ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں جب یہ حقیقت نمایاں ہوئی
اس کے بعد سے جو بھی ظاہر آتا تھا امام رضا کا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ تندی نہیں کی، کیونکہ اب میں نے اس حقیقت کو دیکھ لیا کہ ہر ظاہر کے ساتھ امام آ رہا ہے. اور آغا یہ مشکل فقط عالم مادہ کی ہے. عالم مادہ سے جب ماورا ہوتا ہے تو پھر تجلیات ایک حقیقت کی کئی اس مصادیق میں بدل جاتی ہیں، اور اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے. البتہ عالم مادہ میں بھی یہ ممکن ہے، لیکن خصوصیت یہ عالم معنی کی ہے. بس آخرت میں جب جائیں گے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ معصوم ہے ثقل اکبر، قرآن ہے ثقل اصغر. لیکن دنیا میں کیا ہے؟ برعکس ہے. قرآن ثقل اکبر ہے اور معصوم ثقل اصغر ہے. وجہ کیا ہے؟ اور یہاں پہ وجہ یہ ہے کہ عالم دنیا کے اندر قرآن کی حقیقت ہو یا معصوم کی حقیقت ہو، دونوں ہدایت بشری کے لیے آئے ہیں. کیونکہ دونوں کا کام ہدایت کرنا ہے. ہدایت کے عنوان سے جب تک مقبولیت کا عنصر ان کے اندر نہیں ہوگا کبھی بھی یہ ہدایت کے وہ نہیں ہے، ہدایت نہیں کر سکتے بشر کو. مثلا اگر قرآن کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، میں کب اس کی تعلیمات پہ عمل کروں گا؟ ممکن نہیں ہے. بس پہلی چیز ہدایت پانے کے لیے وہ مقبولیت ہے. قبول کروں میں اس کو، حقیقت کو. اگر قبول نہیں کروں گا کبھی میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا ہوں. اور یہ قانون فطری ہے. آپ جس سے قریب ہونا چاہے، اگر آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں، کبھی اس کے قریب نہیں ہوں گے. کیونکہ عالم مادہ میں مقبولیت کی وجہ سے قرآن ایسا ہے کہ جس کے اندر مذاہب کے عنوان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جی لے لیتے ہیں سب ہے، لیکن معصوم کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں. خاص افراد ہیں جو قبول کرتے. بقیہ جتنے فقط مسلمانوں کی اگر حد تک بات کریں تو مسلمان بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو سب مانتے نہیں ہے نا. جی جی فقط شیعہ ہیں. فقط شیعہ ہیں، اور شیعہ میں بھی خاص طبقہ ہے. بھائی ملنگوں پہ دیکھیں وہ ایک الگ ہے، ان کے اپنے اپنے ٹولے بنے ہوئے ہیں. وہ تو کہتے ہیں امام علی نبی کی جگہ پر حضرت عباس عباس کو رکھ دیں. ہاں ان کو چینج کر دیں. بس مقبولیت کے عنوان سے یہ ثقل اصغر ہیں، اور قرآن مقبولیت کے عنوان سے ثقل اکبر ہے. کیونکہ سب مانتے ہیں، وہ سنی ہے، وہابی ہے، بالآخر معنی فرق الگ کریں یا تفسیر اس کی جو بھی کریں، بالآخر قرآن بما ہوا کتاب اللہ وہ ضرور قبول کرتے ہیں. بس اس عنوان سے یہ کہیں ثقل اکبر ہے. لیکن آخرت میں عالم اعتبار نہیں ہے، عالم حقیقت ہے، واقعیت ہے. واقعیت اور اعتبار میں زمین آسمان کا فرق ہے. واقعیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اعتبار کرو یا نہ کرو وہ ہے. لیکن اعتباری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اعتباری آپ کے اعتبار کتابیں ہیں. جب تک اعتبار کریں گے وہ ہیں، اعتبار چھوڑ دیں گے تو وہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ حقیقت اور واقعیت امر اور اعتباری امر آخر. اور عالم مادہ میں عالم اعتبار ہے. عالم اعتبار میں عنصر ہے مقبولیت کا، اور یہ اعتباری ہے. اس عنصر مقبولیت کے عنوان سے ایک اصغر ہو جاتا ہے، ایک اکبر ہو جاتا ہے. لیکن عالم آخرت، عالم واقعیت، اس کے اندر اعتبار نہیں ہے. جو کچھ ہے حقیقت ہے. وہ حقیقت میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ اپنے اس مرتبہ وجودی میں ہے. اور مرتبہ وجودی میں خلیفہ اور معصوم اور وجود امام ثقل اکبر ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ حتیٰ قرآن کا نزول حتیٰ پہلے مرلے میں بھی وہ بھی محتاج ہے معصوم کے وجود کا. اس اعتبار سے علت معلول سے قوی ہے، شدید ہے، اشد ہے، مرتبے میں بالاتر ہے. بس حقیقت میں جب دیکھا جائے گا تو قرآن ثقل اصغر ہے قیامت کے دن، اور معصوم کا وجود ثقل اکبر ہے. اور چونکہ وہ ثقل اکبر ہے، ثقل اکبر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں پہ ہر چیز آپ کو وحدت میں بھی نظر آتی ہے اور وحدت کے ساتھ ساتھ کثرت میں بھی نظر آتی ہے. کثرت کو دیکھو گے وہی نظر آئے گی، وحدت میں دیکھو اعتبار نہیں ہے، حقیقت ایسے. میں مثال ایک عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے. ابھی پہلے بھی شاید عرض کی ہو، ابھی آپ کے ذہن میں ہے کتنی معلومات ہیں آپ؟ اگر یہ معلومات جو آپ کے نفس میں اور نفس کا حصہ بنی ہوئی ہیں ہے نا، بالآخر نفس انسانی کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم ہے. یہ علم کیا ہے؟ یہ واحد ہے یا کثیر ہے؟ واحد. ہر دو ہیں. ہم کثیر ہم واحد ہیں، ہم کثیر. یعنی اگر اس کو بعنوان صفت نفسانی دیکھیں یہ واحد ہے. لیکن اگر اس کو بعنوان مظہر جا کر دیکھنا چاہیں، نفس میں بھی وہی ہے، زبان پہ بھی وہی ہے، کتاب میں بھی یہ کیا ہے؟ یہ کثرت ہے. بس وہی علم ہے. جب تک وہ صفت نفسانی ہے واحد ہے، متحد ہے نفس انسانی کے ساتھ، اور بعد باقی اس کے مظاہر ہیں، وہ مظاہر میں کیا ہے؟ وہ کثیر ہو جاتا ہے. بس ممکن ہے ایک چیز ایک موطن میں واحد ہو اور موطن دیگر میں کثیر ہو جائے.
اگر ائمہ کو بھی عنوان مظاہر دیکھو یہ آپ کو کثرت نظر آئے گی، اور اگر ان کا رابطہ خداوند عالم کے ساتھ برقرار ہوتے ہوئے دیکھو اس صورت میں آپ کو یہ وحدت نظر آتی ہے. بس ان کا وجود جمعی، وجود جمعی ان کا الگ ہے، وجود کثرت اور وجود متکثر وہ مظاہر کے عنوان سے زیادہ ہے. اب آئیں، کیونکہ ہر معصوم کے لیے ایک خاص صفت ہے اور اس خاص صفت کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. البتہ یہ بات ہے عقیدے میں کہ آیا جس صفت سے وہ مشہور ہو جاتا ہے فقط وہی ہے، باقی نہیں ہے، باقی بھی ہیں، اور مرتبے کے اعتبار سے سب کیا ہیں؟ برابر ہیں. برابر. مثلا اقتضاء زمان کی وجہ سے آسن اقتضاء زمان کی وجہ سے ایک صفت نمایاں ہو گئی ہے. عالم آل محمد. آسن عالم آل محمد. مثلا امام حسن کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجتبی. فقط امام حسن مجتبی ہیں یا سب ہیں؟ سب مجتبی ہیں. سب مجتبی ہیں. مرتضیٰ وہ سب ہیں. جی جی. تو ایک کے ساتھ کیوں مختص ہو گیا؟ کہ یہ مقتضیات زمانہ کا تقاضا تھا کہ یہ صفت ظاہر ہو، اور پھر اسی صفت سے وہ پہچانا جاتا ہے. کوئی باقر آل محمد ہے، کوئی صادق آل محمد ہے، کوئی کاظم آل محمد ہے. اس صفت کی وجہ سے قیامت کے دن وہ نمایاں ہوگا. پس وجود جمعی اگر فضائل کی دنیا میں دیکھیں شیء واحد، لیکن ان صفات برجستہ کی وجہ سے جن کی وجہ سے ہم ان کو پہچانتے ہیں اس عنوان سے وہ پہلو ان کا نمایاں ہو جاتا ہے. مثلا آپ کے اندر بہت سی صفات ہیں، علم بھی ہے، تقوی بھی ہے، درس بھی ہے، تدریس بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ایک خاص صفت ہے جس کی وجہ سے آپ معاشرے میں پہچانے جاتے ہیں. درست ہے؟ اب لوگ آپ کو صفت سے پہچانتے ہیں. اب لوگ کیونکہ آپ بقیہ فضائل سے غافل ہیں اس حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے ہیں، اور یہی مشکل ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بھی اسی معرفت کے سائے میں جا کر پہچانے ہیں. بس ائمہ طاہرین کا وجود جمعی ہے. اس وجود جمعی میں ہر معصوم ایک خاص صفت کے تناظر میں جب پہچانا جاتا ہے لوگوں کی معرفت کا ذریعہ بھی وہی صفت بنتی ہے، اسی صفت کے ذریعے سے پہچانتے ہیں. مثلا جب جائیں قیامت میں کہ انشاءاللہ مرنے کے بعد یہ حقیقت زیادہ یہاں ہوگی، وہ جس عنوان سے آپ سید الشہداء کو پہچانتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ جا کر دیکھیں رجب میں زیارت امام حسین، عید فطر میں زیارت امام حسین، عید قربان میں کہاں کہاں ہیں امام حسین امام حسین امام حسین. یہی وجہ ہے کہ امام حسین اس وجود جمعی کا ایک مظہر نمایاں ہے. البتہ اس کے پیچھے علل اور اسباب کار فرمائے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بس جتنی معرفت آپ کی یا جتنا تعارف آپ کو امام حسین کا اتنا بقیہ ائمہ کا نہیں. اسی لیے یہ جو کہا جاتا ہے نا، یہ بعنوان نمونہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال کے بعد جلوہ دکھائیں گے. نہ، امام کے لیے نہیں ہے، پورے معصومین کے لیے یہ کہ پورے معصومین ظرفیت کے مطابق. اور یہ جو 1 سال کا ہے یہ بھی بعنوان نمونہ کا ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے. ممکن ہے کئی ایسے ہوں کہ اصلاً 30,000 سال کے بعد ان کو ائمہ طاہرین کا ایک جلوہ نظر آئے گا. قرآنی آیات ہیں، ابھی اس میں اگر وہ جائیں تو بات لمبی ہو جائے گی. خداوند عالم ہے نا، قرآن فرماتا ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. بدترین عذاب ہے انسان کے لیے کہ خداوند عالم ہم کلام نہ ہو. اور یہ روایات کا جملہ ہے کہ کئی ایسے افراد ہیں جو 30,000 سال آخرت کے منتظر رہیں گے کہ خالق کائنات کی طرف سے ایک کلام کا جلوہ ان کے سامنے ظاہر ہو. یہ 1 سال جو کہا گیا یہ 1 سال بعنوان نمونہ ہے، یعنی ظرفیت کے اعتبار سے. بعض کیا ہے، بعض 24 گھنٹے وہ آج کی تعبیر کے مطابق معذر عامہ میں ہے، بعضوں کو 1 سال کے بعد یہ فرصت نصیب ہوگی. معذرت یہ جو 30,000 والی بات ہے بالآخر اب روایت میں یہ کہ یعنی عمومی ہوگا، ہر کے لیے، سب کے لیے ہوگا، تو وہ اس کے لیے کیوں؟ اگر سب کے لیے نہ ہو تو پھر 1 سال والی بات جو ہے نا، میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں سب کے لیے کیا ہے، اب وہ اس حقیقت کو جب آپ معلوم کر لیں گے پھر واضح ہو جائے گا کہ سب کے لیے کیا ہے. دیکھیں میں ابھی آغا جوادی ہیں یا آغا حسن زادہ ہیں یا کوئی بھی عالم دین ہے، ان کے لیے ایک ہے ان کے آثار یہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں. مثلا انہوں نے جو علم کتاب لکھی سارا کچھ ابھی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ جی جی سامنے ہی ہے نا. وہ یہ کس کے لیے؟ عموم کے لیے. تو آپ اس کی کتاب کو پڑھ کے خود اس کے علم کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. وہ ایک چھوٹا سا جلوہ ہے ان کا، ایک چھوٹا سا اثر ہے. یہ اثر کس کے لیے ہے؟ کہ یہ سب کے لیے. لیکن خود ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کا قرب حاصل کر کے ان کی حقیقت کی تہ تک پہنچ جانا یہ کس کے لیے؟ خواص. یہ خواص کے لیے. شاید وہ خود جو ابھی مثلا ان کا جلوہ ہے کتابت کی صورت میں وہ بھی شاید سب کے لیے نہ ہو. آسن تو لیکن ایک ہے عمومی حد تک وہ کیا گیا پہچان. آسن تو ائمہ طاہرین کے بھی مراتب وجودی ہیں.
ایک مرتبہ وجودی ان کا جو نازل ترین مرتبہ ہے ان کا جی وہ سب کے لیے خود آئمہ کے بھلے بھلے وجود کے مراتب ہیں ان کے، اور وہ بھی تجلی کی صورت میں ہے. اب یہ تھوڑا سا واضح کر دیتے اب یاد کرتا ہوں دیکھیں دو اور دو چار کی طرح ہیں. دیکھیں آقا قرآن کے لیے کیا خدا نے ایک دفعہ پیغمبر اسلام کو خطاب ہوتا ہے، یہ مثال کے زیادہ کر رہا ہوں، پھر اسی سے آپ قیاس کر لیں کہ دوسری حقیقت بھی یوں ہی ہے. قرآن ہے ذو مراتب، اور ذو مراتب کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی حقیقت ہے، اس کے مرتبے مختلف ہیں. اور قرآن نے خود ذکر کیا ہے. ایک دفعہ خدا نے حکم دیا اس حقیقت بیان کیا، انکا لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. یہ کہاں پہ تھا؟ لدن مقام لدن میں. ہو مقام لدن میں یہی کیفیت تھی؟ نہیں قطعاً یہ نہیں تھی. بس اس کا وہاں پہ ایک وجود ہے، وجود منبسط، وجود بسیط، اور وہ اپنے حیطے میں جو اس کا وجود ہے اسی وجود کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. اس وجود سے متصل ہونے کے لیے وہ ظرفیت چاہیے. ظرفیت ہوگی تو اس کو وہاں سے آپ دریافت کر سکتے ہیں. اگر وہ ظرفیت پیدا نہ ہوئی تو پھر اس حقیقت سے آپ محروم ہیں. ایک مرتبہ ہے وہ قرآن کا، وہ پھر اس سے اس کو نیچے لے کے آئے. قرآن کو نیچے جب لے کے آئے تو کہاں لے کے آئے اس کو؟ کتاب مکنون. وہ کتاب مکنون میں کیا ہوا ہے کہ وہی حقیقت ہے، اس حقیقت کو ذرا آسان کیا ہے، نازل کیا ہے، نیچے آیا ہے. جب کتاب مکنون میں آیا ہے تو اب اس کا حکم بدل گیا ہے. کیا حکم بدلا ہے کہ اب جو پہلی مقام لدن میں حقیقت تھی وہ اوحدی از افراد، وہ فقط پیغمبر یا امیر المومنین یا معصومین کے لیے تھا. جب نیچے اب کیا ہے کہ تھوڑا دائرہ وسیع ہو گیا. کیسے؟ اب کیا ہے فی کتاب مکنون لا یمسہ الا مطہر. اس کا دائرہ وسیع ہو گیا. اس سے نیچے پھر آیا، اس کے اندر کیا ہو گیا؟ لوح محفوظ. لوح محفوظ میں تھوڑا یعنی پھر دائرہ. وسیع ہو گیا. اور عجیب بات ہے کہ جب لوح محفوظ پہ آیا ہے تو اس کے بعد یہی قرآن تیسرے مرتبے میں ملائکہ کی دسترس میں آیا ہے، یعنی لوح محفوظ کی لوح محفوظ کی حد تک. اور پھر ملائکہ میں بھی فقط جبرائیل کی دسترس میں، بقیہ کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے جیسے نیچے آتا جائے گا ویسے ویسے افراد کے اعتبار سے بدلتا جائے گا. بس جب تک لوح محفوظ میں فقط جبرائیل کی دسترس میں، بقیہ ملائکہ محروم ہے اس مقام اور مرتبہ قرآنی سے. تو اس سے پھر نیچے لے کے آئے، اور وہ کیا تھا؟ خود مقام جبرائیل پہ قرآن کو لے کے آئے. مقام جبرائیل سے پھر نیچے لے کے آئے. کہاں تک لے کے آئے؟ قلب رسول اللہ سے پھر ایک اور تنزل تھا. تنزل کیا؟ قرآن یہی الفاظ کی شکل میں. اب کس کے لیے تھا؟ اب یہ سب کے لیے. خوب اب سوال یہ جو قرآن الفاظ کی شکل میں یہ وہ یہی کوئی اور ہے؟ ظاہراً نہیں ہے، باطناً بھی وہی ہے. مراد یہ ہے کہ ظاہراً کتابت کی صورت میں اس کی حقیقت یہی ہے. وہ حقیقت تنزل یافتہ یہی ہے. بس یہ ایک مرتبہ ہے. اس مرتبے میں اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ سب کی دسترسی میں. سنتوں سب کی دسترس میں. خوب تھوڑا اوپر چلے جائیں پھر انہی مراتب کو طے کرتے چلے جائیں، پھر اسی اعتبار سے جس کی جتنی ظرفیت ہوگی وہ لیتا رہے گا. لیکن مقام لدن میں پھر کیا ہے؟ یہ احدیت افراد کے لیے. ائمہ تحرین بھی مراتب وجودی کے اعتبار سے اسی طرح ہیں. ایک ان کا مرتبہ وجودی ہے عالم مادہ میں بے عنوان جسم، بے عنوان بدن، اور اس کے عنوان سے کیا ہے؟ سب کی دسترس میں. لیکن ایک ان کا مرتبہ کیا ہے کہ وہ صادر اول ہیں، وہ مخلوق اول ہیں، وہ بھی انہی کا مرتبہ ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے. اس لیے روایات آپ پڑھ کر دیکھیں کیا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں، اور بعد میں کیا ہوا؟ انا والی میں نور واحد. اب وہ ساری روایت بس وہ مرتبہ شدید تر ہے، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کسی کے اندر ظرفیت نہیں ہے. وہاں تک جانے کے لیے وہ خاص ظرف چاہیے اور خاص کی دسترس میں. اسی لیے کہا کہ جلوہ عمومی اہل بیت کے لیے ہے، نہ جلوہ خاص. وہ جلوہ خاص ان کے لیے نہیں، چونکہ ان کے اندر استعداد ہی نہیں ہے. جیسے جی ایک بندے کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مثلا یہ جو زندگی پاس زندگی جو اس میں کہتے ہیں کہ میں خود جنت میں تھا، وہ جنت وجود امیر المومنین کا حصہ تھی، لیکن مولا میری طرف توجہ نہیں کر رہے، اور میں فرشتوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کاٹو، جہنم میں ڈالو، تاکہ مولا کی توجہ حاصل کر سکوں.
یہ ہوتا ہے. اب ہے دنیا میں بھی ایسے ہے. مثلا فرض کریں آپ کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے فائنل کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کی طرف منہ نہیں کرتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, توجہ نہیں کرتا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو, کیوں مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, کیا کمی ہے میرے اندر, اور کیوں یہ توہین کر رہا ہے. یہ ہے بس وہ جو مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ایک عمومی ملاقات وہ ائمہ کا ایک وجود تنزلی ہے کہ جو تمام کی رسس میں آ سکتا ہے. وَإِلَّا وہ جو حقیقت وجودی ہے ان کے لیے کہ وہاں تک تم جا ہی نہیں سکتے, اس کے لیے خاص ظرفیت کی ضرورت ہے. اس لیے اگر آپ مراتب کمال انسان دیکھیں تو مراتب کمالی انسان کے اندر جنت کا کہیں گزر نہیں ہے. یعنی مراتب کمال انسانی جہاں تک آپ کو جانا ہے, ان مراتب کمالی انسان میں جنت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے. منزل ہے صرف, اصل یہ صرف منزلیں ہیں. وہ کمال انسانی میں کیا ہے, پہلا اسلام ہے, پھر ایمان ہے, پھر صبر ہے, پھر احسان ہے, پھر یہ سارے مراتب کرتے کرتے آخری مرتبہ جاتا ہے مقام تسلیم ہے. بیچ میں جنت کہیں نہیں آئی ہے اور ہے بھی نہیں. مراتب کمالی انسان میں کہیں پہ بھی جنت کا تذکرہ نہیں ہے. صرف ایک انسان کو وہ کرنے کے لیے, تسلی دینے کے لیے کہ تھکو نہیں, ہاں لالچ دینے کے لیے کہ اپنے سفر کو جاری رکھو. اسی لیے وہ میں نے عموماً اس کا واقعہ نقل کرتا ہوں, اس کا سید عبد الکریم کا سنا ہوگا آپ لوگوں نے اسے. عبد الکریم حائری نا, سید عبد الکریم یہ تھے تہران میں, کفاش تھے اور چھوٹی سی دکان تھی, اور امام اصل علیہ السلام سے ہمیشہ ملاقات ہوتی تھی. ایک دن امام نے آ کہا سید بہشت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو, کہا مگر دکھا دیں. امام نے آنکھوں پہ ہاتھ ڈالا, آپ دیکھو. جب دیکھنا شروع کیا تو ایک جنت مادی وسیع اور عریض اور باغات اور پتہ نہیں کیا 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 دیکھنے گیا. پلٹ کر سوال کیا کہ مولا آپ یہاں ہوں گے؟ امام نے فرمایا ہم یہاں کے لیے خلق ہی نہیں ہوئے. آنکھیں بند کی اور سید عبد الکریم کیا, مولا اگر آپ نہیں ہو تو مجھے یہ جنت نہیں چاہیے. یہ ہے درجہ انسان کے لیے. بس معصومی کے درجات ہیں وجودی, اور وہ انہی کے ہیں, اور تجلی کی صورت میں ہے, تجافی کی صورت میں نہیں ہے, کیونکہ عالم مادہ میں تجافی ہے. وہ پس یہ مراتب انہی کے. وہ جو مرتبہ ہے خود امام حسین علیہ السلام کا جو وجود جمعی ہے بقیہ ائمہ کے ساتھ, وہ اوحدی از افراد کے لیے آگا. وہ پتہ نہیں ہمارے اس کے لیے ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوگا. اور یہ چھوٹا مرتبہ سب کے لیے مل جائے گا. بس وہ جو روایت جو کہہ رہی ہے وہ بعنوان نمونہ ہے, بعنوان مصداق ہے کہ ایک عمومی دیدار ائمہ کا وہ 1 سال کے بعد ہوگا, اور وہ سال بھی نوری ہے. نوری سے اب اگر دنیا میں 50,000 سال وہ ایک نمونہ ہے, اور دنیا میں بھی مادی نور کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے, مادی نور. اور جو مجرد نور ہے اس کی کیا ہے, آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. یہ ہے امام کے دیدار کا مسئلہ, ایک عمومی دیدار سال کے بعد ہے, اور اسی موقع پہ یہ قرآنی آیت آئی ہے کہ جو انسان کے لیے قابل حل نہیں ہوتی. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. سیکھا دھکیل کے لے جاؤ ان کو. کون؟ فرشتوں کو حکم ہوگا دھکیل کے لے جاؤ. کن کو ہوگا؟ متقیوں کو. ادھر إِلَى الْجَنَّةِ لے جاؤ ان کو جنت کی طرف, گروہ گروہ کی شکل میں. یہ وہی ہے, وہی جو دیدار عمومی ہے. اس کی لذت کیا ہوگی آگا آپ نہیں تصور نہیں کر سکتے, ہمارے اس میں بھی نہیں آ سکتا ہے, واقعا تصور نہیں کر سکتے کہ امام علیہ السلام کے اس دیدار کے اندر کتنی لذت ہوگی, اور اس لذت سے انسان کتنا سرشار ہوگا کہ جنت اس کے لیے باسی کھانے کی طرح ہوگی. اور کل لے جاؤ, کیونکہ تم اس مقصد کے لیے آئے ہی نہیں تھے, تم نے کبھی اپنی زندگی میں اس چیز کو خاطر میں بھی نہیں لایا تھا. یہ قسم کا عذاب ہے, یہ عذاب ہے. اسی لیے امام باقر علیہ السلام سے جب سوال ہوا کہ مولا جب جنت میں جائیں گے تو جنت سب کے لیے لذت آور ہے, امام نے کہا نا سب کے لیے حسرت آور ہے, یوم الحسرت ہے. یعنی بہشت میں رہتے ہوئے بھی کہ یوم الحسرت ہے سب کے لیے. اور یہ دکھایا جائے گا کہ اگر تم نے اس زندگی کے سرمایے سے بہترین استفادہ کیا ہوتا تو آج اس مقام پر ہوتے, اور وہ مقام دکھایا جائے گا, اور اس کے بعد کہا جائے گا چلے جاؤ, کیونکہ زندگی تم نے آتل و باطل بسر کی ہے. یہاں پہ ایک اور بھی سوال ہو سکتا ہے, خود جنت جو ہے وہ سکون کی جگہ ہے. درست ہے. جب انسان ہوگا مضطرب حسرت کی حالت میں ہوگا تو سکون نہیں ہے وہاں پہ. نہ یہ سکون نہیں ہے وہاں پہ. وہ ہے ایک, کیونکہ معنی جو ہے یہ بعض کلمات ہیں کہ جن کی مشکل ہے. مثلا آپ روایات دیکھیں گے امام کہہ رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے, تو وہاں پہ ہیں کہ جب وہ شجرہ جو ہے وہ روکا گیا شجرے کے قریب نہیں جانا, تو وہاں پہ روایات ابھی بھی آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں پہ ہوگا کہ وَنَظَرَ بِعَيْنِ الْحَسَدِ. وہ شجرہ در حقیقت کیا تھا, مقام
اہل بیت اور مقام اہل بیت جب دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے اور خدا نے کہا کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے، اس سے قریب نہیں جانا. یہ ایک لسان تھی، لسان تکوین، جو لسان تشریح کی صورت میں بیان ہوئی ہے. تو کیا مطلب یعنی آپ کے اندر یہ ظرفیت نہیں ہے کہ آپ یہاں تک آ سکتے ہو. تو وہاں پہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا نظر بعین الحسد. اب یہاں پہ پھنس جاتے ہیں کیسے حسد ہے. اب یہ مشکل ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مشکل جو انسان کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ سنتا ہے سب سے پہلے اس کا مصداق ذہن میں بٹھا لیتا ہے، اور پھر جب بھی وہ لفظ سنے گا فوراً اس مصداق پہ منتقل ہو جاتا ہے، اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے. وہی دین بن اور پھر وہی دین بن جاتا ہے. ہاں حسد جو اصطلاحی ہے، علم اخلاقی اصطلاح ہے، وہ بیماری ہے انسان کے لیے. اور لفظ حسد لغوی اعتبار سے اس کی حقیقت کچھ اور ہے. لغوی اعتبار سے حسد وہی غبطہ ہے اخلاقی، اور حسد اصطلاح اخلاقی وہ بیماری ہے انسان کے لیے. اور یہاں پہ نظر بعین الحسد، یہ لفظ حسد لغوی معنی میں غبطے کی صورت میں، یعنی خواہش پیدا ہوئی کہ اس مقام پہ میں بھی آؤں اور وہاں پہ پہنچوں. اب وہ پہنچے یا نہیں پہنچے کہ الگ بات ہے کہ قرآن نے کیا کیا ہے. اور ہے قرآن نے کہا کہ اس حقیقت کے قریب ہوئے ہیں حضرت آدم، اور یہ خدا کے لطف کے سائے میں وہاں تک گئے ہیں، اور اسی لیے ان کا مقام نبوت خود ایک بات ہے کہ یہ ہم جی اس میں کہ حضرت آدم کی ملاقات کلمات بلے 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 یہ یعنی وہاں تک گئے ہیں. لیکن ایک بریکٹ میں ایک جملہ رہے کہ انبیاء کا وجود اور پیغمبر خاتم کا وجود یہ کس طرح سے، اس مطلب وہ آگاہ کر یہ بات بازی ہے وہ اوقات یہ کلمات ہوتے ہیں اور ان کلمات کا معنی نہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم انہی پہ حمل کرتے ہیں کہ جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے مفہوم بیٹھا ہوتا ہے اسی کے اوپر کر. خوب یوم الحسرت ہوگی اس کا مطلب یعنی عذاب ہے، اضطرابی حالت ہو سکتی ہے جو بھی ہو. اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، لا نفی جنس کی صورت میں استعمال کرتا ہے کہ جنت کے اندر کیا ہے خصوصیت ہے نا، ایک لا لغو فیہا ولا تعظیم، اور یہ لا لغو ولا تعظیم یہ لا نفی جنس ہے. اور لا نفی جنس جب ضعیف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اسم پہ کیا ہوتا ہے رفع آ جاتا ہے. ویلا یہ لا نفی جنسی ہے، اگر وہ اس سے نہ ہوتا وہ شرائط ساری ہوتی تو لا لغو فیہا ولا تعظیم. اب وہ یہ ہے کہ وہ اس سے ضعف ہے، ضعف کے نتیجے میں اس کا عمل بدل گیا ہے. وہاں پہ نہ لغویت ہے اور نہ ہی اسم ہے، کوئی نہیں ہے، یعنی لا نفی جنس ہے، ذرا برابر نہیں ہے. اور ادھر سے کیا کہا ہے، کہا یہ سکون کی جگہ ہے. وہ پھر یہ باتیں جو ہیں یہ سکون کے ساتھ سازگار ہیں یا نہیں ہیں، وہ قطعاً سازگار نہیں ہے. پھر ہوتا کیسے ہے، اسے کہا جاتا ہے یوم الحسرت کہ عذاب بھی نہیں ہے، در عین حال خواہش ہے عالم بالا کی. مثلا اس کی بہترین مثال دنیا میں آپ ایک استاد کو دیکھتے ہیں جب وہ آ کے بات کرتا ہے آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ آپ کو ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا اس کا علم ہے، اور علم کے بعد آپ اس سے جذب بھی ہوتے ہیں. جذب ہونے کے بعد آپ کو لذت بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ در عین خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی یہ ہوتا. یہ عذاب ہے؟ نہیں ہے، یہ عذاب نہیں ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا باطن کمال سے عجین ہے اور کمال کی طلب آپ کے اندر پائی جاتی ہے. جہاں پہ بھی کمال کی طلب انسان کے لیے لذت آور ہوتا ہے. بس وہ حسرت یہ نہیں ہے کہ عذاب کی صورت میں قیامت کے دن جب بہشت میں ظاہر ہوگا نا، وہاں پر ارتقاء کے ہاں ارتقاء وہ بحث دیگر ہے. ارتقاء ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ارتقاء کس اعتبار سے ہے اب وہ اس کی دوسری کہ ارتقاء کے لیے جتنے اسباب ہیں وہ دنیا کے اندر ہیں. انہی رہتی دنیا کے اندر جو جو آپ سبب اپنا کے اپنے ساتھ لے جائیں گے انہی اسباب کے بال بوتے پہ آپ کے لیے ارتقاء ہوگا. کمال کے لیے جب انسان خواہش کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ اقدام کرتا ہے نا. بھلے وہ اقدام ہاں اس کے لیے یہی سے لے کے جانا دنیا ہے لیکن اب اسی لیے قرآن نے 2 کلمے استعمال کیے. میں پہلے بھی عرض کیا تھا یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جو ابھی بیان ہو رہا. ایک ہے سیر اور دوسرا ہے سلوک. سلوک میں کیا ہوتا ہے، اختیار نہیں ہوتا، سیر میں اختیار ہے. قرآن ہی آیا کذالک سلکناہم فی قلوبہم. کیا کیا ہم نے، یہ عالم تکوین کی بات ہے. ہم نے کیا کیا، کذالک سلکناہم فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ یا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. کذالک سلکناہ کیا مطلب، یعنی ہم نے دین کو سلوک کی صورت میں ان کی فطرت کے اندر ڈالا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، اس پہ لا یؤمنون انکار کر دیا. انہوں نے سلوک
عالم تکوین کا عمل ہے کہ جو سب کے لیے ہے. مثلا دیکھیں اس کی بہترین مثال، جب بارش آتی ہے، بارش آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے نا، جذب ہوتا ہے. یہ جو پانی زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک طرح سے جذب نہیں ہوتا. یہ اسی لیے کہا یہ جس طرح بدن انسانی کے اندر کیا ہیں، رگیں، رگوں کے اندر کیا ہوتا ہے، خون. وہ رگیں کتنی ہیں، بے بہا ہیں، اور ہر رگ کے اندر ایک خاص قسم کا خون ہے. خون بھی ایک جیسا، ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے. یہ درست بات ہے کہ جاتا دل میں ہے، دل پھر ہر ایک عضو کے مطابق اس کو فلٹر کر کے بھیجتا ہے. لہٰذا جو ایک رگ میں ہوتا ہے خون، وہ دوسری رگ سے بڑا مختلف ہوتا ہے، یوں نہیں ایک جیسا ہے. زمین بھی اسی طرح ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہی آب حیات جب نازل کرتا ہوں آسمان سے، تو زمین کے اندر ہیں رگیں، وہ رگیں پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور زمین کی تہ میں ہوتی ہیں. جب آپ کھودتے ہو پانی تو وہ رگیں کیا ہے، انسان ان کو کھولتا ہے، ان رگوں سے کیا آتا ہے، پانی. وہ رگیں ایک جیسی نہیں ہیں. آپ دیکھیں ایک جگہ آپ گڑھا کھودتے ہیں میٹھا پانی ہوتا ہے، ساتھ میں کھولتے ہیں کیوں ہوا ہے. وہ اگر منبع ایک ہی ہے پیچھے تو پھر تو دونوں میٹھے ہونے چاہیے. اصل نیچے منبع نہیں ہے، نیچے رگیں ہیں. وہ رگیں کیا کرتی ہیں، اس پانی کو جذب کرتی ہیں. تو جیسی جیسی رگ ہوتی ویسے ویسے پانی کا اثر ہوتا ہے. اور یہ آپ کنواں کھود کے دیکھ لیں، آپ جب کنواں کھودتے ہیں زمین میں جاتے ہیں، آپ دیکھیں مختلف جگہوں سے پانی ٹپک رہا ہوتا ہے اور وہ ساری رگیں ایک جگہ اکٹھی ہوتی، پانی ان کا وہاں پہ جمع ہو جاتا ہے. اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے کہ جس طرح ہم زمین کے اندر پانی کو رگوں کی صورت میں پھیلاتے ہیں اور ہر رگ اپنی خاص خصوصیت کے ساتھ پانی کو لے لیتی ہے اور پھر اسی خصوصیت کے بلبوتے پہ پانی کو ظاہر بھی کرتی ہے، تو جیسی رگ ہوتی ویسا پانی ہوتا ہے. اس لیے کہیں میٹھا ہوتا ہے، کہیں نمکین ہوتا ہے، کہیں کڑوا ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے، کہیں کچھ ہوتا ہے. بھائی نیچے منبع نہیں ہے پڑا ہوا، کوئی وہ نہیں ہے، ٹینکی نہیں ہے کہ ٹینکی میں سب کوئی پڑا ہے ٹینکی سے، نہ ٹینکی نہیں ہے، بلکہ رگوں کی صورت میں زمین کے اندر اتنی رگیں پھیلائی ہوئی ہیں. خوب ان رگوں کے اندر جو پانی جاتا ہے وہ کیا ہے، اس پانی کا جانا خدا فرماتا ہے یہ سلوک ہے، وہ ہم بھیجتے ہیں. البتہ جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ لے لیتی ہے. یہ سلوک ہے جس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک سیر ہے، قرآن کہتا ہے سیروا فی الارض، وہ ایک نمونہ ہے. سیر وہ حرکت ہے جس میں آپ کی زحمت ہے، اور سلوک آپ کی سیر کا نتیجہ ہے. جتنی سیر کریں گے اتنا ہی سلوک آپ کو میسر آئے گا. تو قیامت کے دن ارتقاء ہے، تکامل ہے، کمالات کی طرف جانا ہے، لیکن وہ کمالات کی طرف جانا سلوک کی صورت میں، سیر کی صورت میں نہیں ہے. اور وہ سلوک کس پر ہے متفرع کا، وہ آپ کی سیر پر متفرع ہے. اور سیر کہاں سے لے کے جانا ہے، یہی عالم ہے معراج کے لیے اسرا کا وہ اس کے لیے یہ دو ہیں، ایک سارایا ہے، ایک سایارہ ہے. وہ اسرا سارایا ہے، سایارہ نہیں ہے. سیرو سایارہ ہے، سین یہ رے ایک مادہ ہے نہ، سواد ہے سین لیکن حروف بدل گئے ہیں. اسرا میں سارایا ہے، سین رے یہ، یا آپ کی اصطلاح کے مطابق سیر اجوف یائی ہے، سرا ناکے سے یائی ہے، اور دونوں میں فرق ہے. جب مانا بھلے مانا زمین تو آسمان فرق کر جاتا ہے، غلط کرتے ہیں وہ ہماری مشکل ہے بھائی، اللہ کلمے کی مشکل نہیں ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور ہم کہتے ہیں خدا نے سیر کرائی، سیر نہیں ہے. سلوک کی بات ہو رہی ہے، جو ہے وہ سلوک کے عنوان سے ہونی چاہیے تھی. یہاں پر سیر مانا یہاں پر کیا کریں گے. اب وہ آیت دیگر اس کو بعد نہ دے، یہ بات واضح ہو جائے کہ تکامل ہے، لیکن تکامل سلوک کی صورت میں ہے، اور سلوک کہاں ہوتا ہے جہاں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. بس قیامت کے دن تکامل ہے لیکن آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا. اور طرفینی بھی نہیں ہے کہ انتخاب ہو کہ یہ کر لوں یا وہ کر لوں کا، نہ. انتخاب کا ایک عالم تھا، وہ اسی کے بلبوتے. میں مثال عرض کروں کے بعد میں شاید پہلے بھی عرض کی تھی. مثلا فرض کریں آپ کو کسی مقصد تک جانا ہے اور مقصد اتنا طویل ہے، دور ہے، وہاں کے لیے آپ کو سواری کی ضرورت ہے. سواری ایک خاص اس تک آتی ہے، وہاں پہ آپ سواری پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ آپ کو لے جاتی ہے. مثلا یہاں سے آپ نکلے، جس طرح یہ میٹرو آج کل چلتی ہے آپ کے مشہد میں، تو ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک آپ کو لے کے جاتی ہے. تو خود میٹرو ایک خاص جگہ سے چلے گی، آپ کے گھر سے نہیں چلے گی، آسان. اس کا پہلے سے بنا ہوا ہے، راستہ طے ہے، آپ کو وہاں تک جانا ہے. جو آپ جائیں گے یہ سیر کہلائے گا.
وہاں تک پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد آپ اس میں بیٹھ گئے. آپ بیٹھنے کے بعد آپ حرکت کر رہے ہیں. کون کر حرکت کر رہے ہیں؟ ٹرین ہی کر رہی ہے. لیکن کیا ہو رہا ہے؟ آپ بھی جا رہے ہیں اسی کے ساتھ. آسنتم، آپ اسی کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ سلوک ہے. اب کہیں جی ادھر جا رہی، میرا دل کرے میں ادھر جاؤں، نہیں، جس میں بیٹھ گا اب یہ آپ کو لے کے جائے گی. اب تمہارا اختیار. ٹرین تو ٹرین، یہ منی بس والے راستے میں کہتا ہے اس گانے تو پھر کریں گے. یہ سلوک ہے. یہ سلوک آپ کی صحت پر متفر ہے. اسی لیے خدا نے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر عمل کو حاضر پائے گا. وہاں پہ عمل کہاں پہ تھا؟ دنیا میں. خوب، اسی عمل کو کیا پائے گا؟ حاضر آخرت میں. اور وہ حاضر پائے گا کیا؟ یہی آپ کا سلوک ہے. بس ایسی گاڑی کا انتخاب کریں جو آپ کو تکامل کے راستے پہ لے کے جائے. اگر ایسی گاڑی پہ سوار ہوگے جو کار جہنم میں لے کے جا رہی ہوگی، وہاں پہ مسیر بدل نہیں سکتے ہیں. بس تکامل ہے. تکامل کی شرط سیر ہے، اور سیر فقط عالم دنیا میں آپ کو لے کر جانی ہے. اگر آپ نے تند رفتار گاڑی کا انتخاب کیا، تکامل سلوک کی صورت میں کیا ہوگا؟ سری جلدی ہوگا. اور اگر کند گاڑی کا انتخاب کیا ہے، سلوک کیا ہے؟ کند ہوگا. اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہیں سے لے کے جانا ہے. بس تکامل ہے. پولیس رات کا بھی معاملہ اسی طرح یہی دنیا میں ادھر ہی پولیس رات یہیں پہ. اس لیے کیا کہتا ہے خدا، یا معصومین کی جو تعبیر ہے کہ صراط مستقیم کے احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر، بال سے زیادہ باریک ہے. اور کہا یہی دین ہے. کبھی دین کو کہا، کبھی صراط کا، کبھی ہے واقعیت ہے. دنیا والا یہی ہے. صراط ایک پل ہے بین الدنیا والآخرہ، اور اس پل پہ چل کر آپ کمال تک جاؤ گے. مثلا بھی دیکھ لیں، اگر ہوتا ہے کبھی کبھی اپنا بیٹھ کے ہم کبھی محاسبہ کیا کریں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. چھوٹا سا نمونہ، اگر یہیں پہ فرض کریں میرے سامنے حرام کا پیسہ آ جائے اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ، خواہش بھی اندر موجود ہے، میں اپنے کو بچاتا ہوں یا نہیں؟ یہی پل صراط ہے میرے لیے. یہی پل صراط ہے. وہاں پہ نہیں ہے کہ یہ پل بنایا ہوا ہے خدا نے کہا کہ اب چلو یا نہیں. وہ اصل عالم میں آخرت کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ مادی قسم کا ہے. پل بنی ہوئی، کہا کہ ہاں بھی اس سے چلو، گر گئے تو ٹھیک ہے، نکل گئے. یہ نہیں آگا. اصل عالم آخرت کیا ہے؟ عالم ظہور. عالم ظہور کیا ہوتا ہے؟ اعمال کا ظہور ہوگا. جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ سامنے آپ کے آ جائے گا. وہ بس پل صراط یہی ہے جو عالم دنیا میں ہے. یہی آپ کا بچنا واقعاً سخت ہے. ایک آنکھ کو حرام سے بچانا جگرا چاہیے انسان کے لیے. کا یہی پل صراط ہے. کر لو بڑی آسان ہے، نہیں کر سکو تو یہیں پہ پھنس گئے. بس یہیں پہ گر گئے تھے. جب یہاں پہ گرے قیامت کے نہیں، اسی گرنے کا ظہور سامنے آئے گا انسان کے لیے. مطلب وہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دو راستے ہیں کہ تم ادھر سے چلو یا تم ادھر سے چلو. یہ عالم دنیا کا ہے. اور دوسری چیز بریکٹ میں عرض کروں، جو خاص تصورات ہیں ہمارے، وہ ہم نے دین کی نسبت ہم نے وہ کیے ہوئے ہیں. عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنے ذہن سے بنایا ہوا. میں ابھی اس کا ایک نمونہ عرض کروں اور واضح ہو جائے گا. اس کے بعد بات وہاں سے چلی تھی ائمہ کا ایک وجود جمعی ہے. وہ وجود جمعی اوحدی از افراد کے لیے کہ جن کے اندر ظرفیت ہوگی، لیکن ان کا ایک وجود تنزلی ہے، وہ سب کے لیے عمومی ہے. اس لیے کہا کہ وہ ایک سال کے لیے ظرفیت ہے کہ سب کو دیدار کروا دیا جائے گا اس ادنا مرتبے کا. وہ اعلیٰ مرتبہ تک کے جانے کے لیے صلاحیت چاہیے، اور وہ صلاحیت کربلا والوں نے اپنے اندر پیدا کی ہے. اسی لیے امام علیہ السلام نے قسم کھائی ہے کہ جیسے اصحاب خالق کائنات نے مجھے دیے، کسی معصوم کو خدا نے ایسے نہیں دیے. اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے. ہم آیا صحابہ امام حسین میں داخل ہو سکتے ہیں؟ بھلے ہو سکتے ہیں. راستہ آپ بھی کھلا ہے. جو کام انہوں نے کیا آپ بھی کریں، آپ ان میں شامل ہیں. واقعاً بڑا آسان بھی ہے، بڑا سخت بھی ہے. اور جب تک سمجھ نہیں آتا سخت ہے، اور جب سمجھ آ جائے بڑا آسان ہو جاتا ہے. میں ایک نمونہ قرآنی عرض کروں تاکہ ذہن میں آئے یہ بات، جو تصورات ہم نے بنائے. ایک عنوان ہے ابھی جو سب کو پتہ ہے، اگرچہ میں اپنی مجالس اس کو وہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ خاص یہ نکتہ ہو، ثواب 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 ہے نا. سب ثواب کے پیچھے. ابھی ہماری جو ذہنیت ہے ثواب کے بارے میں، ابھی ہم سے پوچھا جائے بھائی ثواب ہے یا نہیں ہے، اور اس کا ایک خاص تصور ہم نے بنایا ہوا ہے یا نہیں؟ بنایا ہوا ہے نا.
اگرچہ ممکن ہے بس اوقات ہم اس کو بیان کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر نہ ہو، لیکن بالآخر ایک مفہوم ہمارے ذہنوں میں کنسیپٹ اور تصور بنا ہوا ہے یا نہیں آگا؟ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں ثواب کے لیے، پانی پلا دیا ثواب کے لیے، فلاں کے لیے ثواب کے لیے، یہی ثواب ثواب ثواب. پہلا تصور ہمارے ذہن میں ایک ہے لیکن وہ واضح نہیں ہے، یعنی ایسا مفہوم ہے اگر ہم سے پوچھے تو شاید ہم بیان نہ کر سکیں، لیکن ہے ایک حقیقت ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. دوسرا تصور جو ہے وہ یہ کہ ثواب کس کو ملے گا؟ جو عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا. یہی بنا ہے نا. کفار کو ثواب ملے گا؟ نہیں. اچھا کام نہیں ملے گا. اچھا دیکھیں کتنا قرآن سے ساڈے ہاتھ تے میں کوئی نہ دے دسائے جی. اس کا مطلب ہے نہ ہمیں ثواب کا پتہ ہے اور نہ ہمیں میلاد کا پتہ نہ میلاد کا پتہ ہے اور نہ لوگوں کا پتہ ہے. خوب سورہ مطففین ہے ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں، قرآنی ہے. حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون. آیا کفار کو بھی ان کے عمل کا ثواب ملا یا نہیں ملا؟ ملا ہے. ملا جو انہوں نے کیا. جو انہوں نے کیا ہے ملا ہے. اور یہ استفہام کیا ہے؟ استفہام تقریری. استفہام تقریری کیا ہوتا ہے؟ تثبیت تصویر. حل جزاء الاحسان الا احسان. الاحسان. آیت نکالیں قرآن میں، نکال لیں. جی بولو. آ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ آ کر کون کریں گے سوال؟ الارائک ینظرون. کون؟ اہل بہشت دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد کیا؟ یعنی اپنا ایک مرتبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کون سوال کرے گا بھائی ہمیں تو اپنے عمل کا ثواب مل گیا. ان کو بھی ملا یا نہیں ملا؟ وہ دکھایا جائے گا، دیکھ لو ان کو بھی مل گیا ہے. تو بس دیکھیں ہمارا تصور ثواب کے بارے میں کیا تھا کہ فقط اجر مومن- نیک لوگوں کو ملتا ہے. یہی غلط ہے. کس کو ملتا تھا ثواب؟ ہر ایک انسان کو ملے گا. بس اس کا مطلب ہے کہ جو تصور ہم نے بنایا تھا وہ قرآن نے قطعاً ذکر نہیں کیا ہے. بس ثواب کیا ہے؟ ہر ایک کو ملے گا. وہ اب دوسری مشکل کہ ثواب ہے کیا کہ جو سب کو ملے گا، اور یہی بڑی مشکل ہے. وہ ثواب کا معنی کیا ہے؟ سوپ کہتے ہیں کپڑے کو، اس کا مساق ہے. ایسا نہیں. دیکھیں کہاں سے حقائق کتنے انسان کے لیے بدل جاتے ہیں. ثواب مثابت. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. وہ کیا ہے؟ بیت کو، یعنی بیت اللہ کو ہم نے کیا بنایا ہے؟ مثابت، لوگوں کے لیے. کیا کپڑا ہے؟ کیوں کہا قرآن؟ بیت بھی مثابت ہے اور اسی سے ثواب ہے. اور حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون، وہ ان کے لیے بھی یہی ہے. بس اس کا اندر تو معنی کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ ثواب مثابت. ثواب اس کا معنی ہے مرجع اور بازگشت. مثابت یعنی مرجع، بازگشت. کیا ہے بازگشت کا؟ کہ دنیا میں ہم نے بھیجا ہے اور تمہاری بازگشت کہاں ہے؟ تمہیں بیت اللہ تک آنا ہے. بس بیت اللہ کیا ہے؟ مثابت، مرجع، جائے رجوع، انسان کے جانے کی جگہ جہاں پہ جا کر رک جائے گا. اور ایک ظاہری ہے حج کی صورت میں مثابت للناس ہے، اور قیامت کے دن حقیقتاً یہی تمہارا مرجع ہے. جتنا جو بیت اللہ سے مانوس ہے اسی اعتبار سے اس کے مراتب کمالی انسان کی دنیا میں ظاہر ہوں گے، یا قیامت کی صورت میں اس کے کمالات ظاہر ہوں گے. بس لفظ ثواب اس کا معنی کیا ہے؟ رجوع، بازگشت، مرجع، جہاں پہ انسان حرکت کر کے پہنچتا ہے. لیکن ایک فرق ہے، اسی لیے قرآنی کلمات میں بہت زیادہ انا للہ و انا الیہ ہے. رجوع کیا ہے؟ بازگشت. توبہ کیا ہے؟ وہ بھی بازگشت. انابہ وہ بھی کیا ہے؟ بازگشت. ثواب وہ بھی. یہ سارے بازگشت یہ، تو پھر یہ کلمات کیوں خدا بدل رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ایک کے اندر ایک بازگشت کی خصوصیت ہے. اس خصوصیت کی وجہ سے کلمے کا انتخاب ہوا ہے. تو پھر ثواب کیا ہے؟ ثواب بھی بازگشت ہے، لیکن بازگشت پھر مختلف ہوتی ہے. ایک بازگشت یہ ہے کہ انسان زمانہ حال میں رہتے ہوئے بازگشت کرتا ہے زمانہ ماضی میں، یہ بھی بازگشت ہے. اور ایک یہ کہ زمانہ حال میں رہتے ہوئے بازگشت کرتا ہے عالم مستقبل میں، یہ بھی بازگشت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی بازگشت ہے. وہ کیا ہے؟ پیچھے اپنا دیکھو، جہاں سے آئے ہو وہیں. یہ کیا ہے؟ رجوع. ثواب کیا ہے؟ ثواب مستقبل کی بازگشت ہے. یہاں پہ کر کے آئندہ جہاں پہ پہنچو گے وہ بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ بازگشت، مرجع.
اس مرجع کو عربی میں ثواب کہا جاتا ہے جو مستقبل میں آپ کو ملے گا. وہ کیا ہے؟ ثواب. اور وہ سب کے لیے ہے. ابھی اس کی اسی لیے قرآن نے 2 کلمے استعمال کیے ہیں. قرآن دنیا کو کبھی کہتا ہے اولا، کبھی عاجل حمزے کے ساتھ، اور کبھی عاجل عین کے ساتھ. ہے یا نہیں؟ جی جی. عاجل یہ بھی دنیا ہے، عین کے ساتھ عاجل وہ بھی دنیا ہے، اولا یہ بھی دنیا ہے. خود دنیا کے مقابلے میں کئی ایک کلمات ہیں. ایک کیا ہے؟ عقبہ، آخرت، اور باقی کلمات بھی اسی حساب سے جو ملتے رہتے ہیں. اور خصوصاً یہ 2 اولا اور آخرت. اولا کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو. آخرت کیا ہے؟ وہ عالم جو مرنے کے بعد انسان کو میسر ہے، وہ کیا ہے؟ آخرت. اس کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں ہے. لیکن ہے کیا؟ کہ یہ آخرت کیا ہے؟ کہ آخرت یہی اولا ہے. اولا یہی آخرت ہے، اس کا نتیجہ ہے. اس آخرت کو ثواب کہتے ہیں جو اولا پر متفرع ہے. آپ اس کو کبھی اجر کہتے ہیں، کبھی جزا کہتے ہیں، اور کبھی اس کو ثواب کہتے ہیں. یہ ثواب کیا تھا؟ کہ یہ اولا کی ہی دوسری حالت تھی جو آپ کو ملے گی. اولا کیا ہے؟ ایک پہلی حالت ہے. پہلی حالت جب بدلتی ہے دوسری حالت میں تو وہ اسی کی حالت ہے، کسی اور کی نہیں ہے. لیکن وہ جب دوسری بدلتی ہے تو اس کے آثار بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. مسئلہ بھی دیکھیں، گندم آپ کے سامنے ہے، یہ کیا ہے؟ گندم گدا نہیں ہے. جی جی. خوب، یہ پہلی حالت اولیہ کیا ہے؟ اس کو کہیں گے اولا. خوب، اس کو آپ نے بعد میں چکی میں ڈال کے پیس لیا. پیسنے کے بعد کیا بن گیا؟ یہ آٹا کیا ہے؟ اسی کی آخرت. یہ آٹا کیا ہے؟ آخرت ہے. کس کی؟ اسی اولا کی. بس شے تو کوئی تبدیل نہیں ہوئی ہے، حالت تبدیل ہوئی. اور یہ جو حالت بدلی اسی کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت. اسی کو عربی میں ثواب کہا جاتا ہے کہ ایک شے کی بازگشت تو حالت دیگر کی طرف، اور وہی حالت دیگر ثواب اور آخرت بن جاتی ہے پہلے حالت کی نسبت. خوب، یہ آخرت ہے. 2، اس آٹے کو پھر آپ نے کیا کیا؟ روٹی بنا. روٹی کیا؟ یہ تیسری حالت. یہ پھر کیا کہلاتی ہے؟ گوندنا جو ہے اس کی تیسری حالت ہے. یہی حالتیں بدلتی جا رہی ہیں. بس اس کا مطلب ہے اولا ہے جو متعدد حالتوں میں بدلتا جا رہا ہے، اور دوسری حالت کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت. بس آخرت وہی اولا ہی ہے، حالتیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں. خوب، پھر ابھی آئے اسی پروسیس کو اگر آپ طے کریں پتہ چل جائے گا کہ ثواب کیا ہے. خوب، بس گندم اولا ہے، آٹا آخرت. اور آٹا کیا ہے؟ ثواب. آٹے کے بعد روٹی کیا ہے؟ ثواب. روٹی کے بعد لقمہ بنتا ہے، گلے سے اترتا ہے، یہ ثواب. معدے میں گیا غذا، یہ کیا ہے؟ ثواب. اور اس کے بعد خون بنا، خون کیا ہے؟ ثواب. اور خون کے بعد یہی خون علم میں تبدیل ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ ثواب. یہ ثواب کہاں سے آیا گا؟ یہی اولا سے آیا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بس ہم نے یہ سمجھا ہوا کہ ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے، ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے، ادھر خدا حور العین پکڑائے گا. نہیں عزیز من، یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو نماز ہے یہ اولا ہے. اسی نماز کی حالتیں ہیں جو ثواب میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اب پتہ چلا؟ اسی لیے خداوند عالم نے کہا کہ ثواب کا دار و مدار پوری بشریت کے ساتھ ہے، کوئی ثواب سے مستثنا نہیں ہے. اولا کو کس طرح آپ نے آخرت میں تبدیل کیا ہے، اور یہی ثواب ہے، آپ کو پلٹ کر مل جائے گا. اور ادھر سے عالم میں مادہ سے مجرد میں بھی تبدیل ہونے کا وہ ایک دوسرا پروسیس ہے. لیکن ابھی یہ ثواب کا معنی کرے گی. ثواب کیا ہے؟ پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے؟ ثواب ہے بازگشت، مرجع. اور مرجع کیا ہے؟ کہ اسی حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کیا جائے گا. اور یہ جو دوسری حالت ہے یہ آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، آپ ہی لے کر آ رہے ہو. کیا ہوگا؟ مثلا فرض کریں 2 آدمی ہوں، ایک کیا کر رہا ہو یار، ایک ہے روٹی بناتا ہے نمکین، ایک بناتا ہے میٹھی. درست ہے؟ وہ حالت اولا جیسی تھی، حالت ثانیہ ویسی بنے گی. خوب، ایک نمکین روٹی لے کے رونا شروع کر دے تو کیا کہیں گے آپ؟ یہی ثواب ہے. یہی ثواب ہے. ثواب کوئی چیز الگ سے نہیں ہے. ثواب کیا ہے؟ کہ جو تم خود لے کے آئے یہی تمہارا ثواب ہے. اب خداوند عالم نے جو لطف کیا ہے وہ یہ ہے. بس فرض کریں بچہ کبھی کھانا نہیں کھاتا ہے نا، والدین پھر اس کو تھوڑا سا جھانسا دیتے ہیں کہ یہ لالچ ہے کہ بیٹا یہ ٹافی ہے، یہ ٹافی دے دیں گے تم کھانا کھا لو.
فائدہ بھی اگر وہ ٹافی بعد میں نہ دے اور بچہ کہے کہ آپ نے تو ثواب کا وعدہ کیا تھا کیوں نہیں دیا ہے، اگر بامعرفت باپ ہوگا تو کیا کہے گا، جو کھانا کھایا ثواب تو تجھے مل گیا، اللہ سے کیا مانگتے ہو، یعنی وہی کھانا ہی ثواب تھا، اور اس ثواب کے بل بوتے پہ کیا تیری باڈی چل رہی ہے، ثواب کیا تھی، وہ حالت دیگر اسی غذا کی کہ جس حالت کے بل بوتے پہ تیری باڈی چل رہی ہے، تو بامعرفت باپ کیا کہتا ہے، خوب بیٹا ثواب میں نے دے دیا ہے، وہی جو کھایا وہی ثواب ہے، ایسے ہی ہے، لیکن چونکہ خدا مانتا نہیں ہے نا جی، بچہ مانے گا نہیں، نہیں، روٹی اب یہی کفایت نہیں کو نہ نہ یہی معرفت کی بات ہے، جب بچپنے میں ہے اس کو نہیں ہوگا، لیکن جب بڑا ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، پھر تشکر کرتا ہے والد کا، حالت بلوغ کے بعد کے باپ کیا ہے، بہت رؤوف ہے، جس نے ہمارے لیے اتنی نعمتوں کا اہتمام کیا کہ ہم ان کے بل بوتے پہ ہم اپنی زندگی جاری ہے یا نہیں ہے، بس اس کا مطلب ہے جب تک حد بلوغ کو نہیں پہنچتا ہے وہاں تک یہ مشکلات ہوتی ہیں، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے پھر مانگتا نہیں ہے بلکہ تشکر کرتا ہے کہ جو کوئی تو نے دیا وہ ثواب کی صورت میں مجھے مل گیا ہے، آپ کھانا نہ دیں تو میں چلوں گا نہیں، آپ نعمت نہ دیں میں حرکت نہیں کروں گا، یہ سارا کچھ مل گیا ہے، لیکن خدا کریم اتنا ہے کہ جس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پہ پابند بھی ہے، کہ ایک جنت وہ ہے جو تم ثواب کی صورت میں خود بناتے ہو، اور ایک جنت وہ ہے جو ٹافیوں کی شکل میں نے تجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ بھی دوں گی، اسی لیے کہا خدا نے کیا کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کیا ہے جنتان وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نہ وہ الگ ہے، کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، سورہ رحمان، اگر اس مقام پہ آ جاؤ کہ دونوں جنتیں ہیں، کون سی، ایک وہ جو ثواب والی خود بنا کے آئے ہو، اور دوسری وہ جو ٹافی والی محنت میں وعدہ کیا تھا، یہیں سے پتہ چلتا ہے جنت دو ہیں، ایک منقول اور ایک غیر منقول، منقول کون سی ہے جو خدا نے بنائی ہے، غیر منقول کون سی ہے جو میں نے خود بنائی ہے، اسی لیے جہنم بھی دو طرح سے ہیں، جہنم میں منقول اور غیر منقول، اے قرآن وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، وہ جو جہنم میں نے ثواب کی صورت میں بنائی ہے وہ کیا ہے، تو میں اپنے ساتھ لے کے گیا ہوں، اس کو تو لانے کی ضرورت نہیں، بس یہ کیا ہے، یہی سمجھتے ہیں جہنم بھی دو ہیں جنت بھی دو ہیں، ایک وہ جو ٹافی کی شکل میں خدا نے وعدہ کیا ہے، اور ایک وہ جو میں خود بنا کے جا رہا ہوں، بس ثواب کا مفہوم کیا ہے قرآن میں، باز گشت ہے، لیکن باز گشت کس طرح سے ہے، مرحلہ بعدی میں، استقبال میں، زمانہ مستقبل کے لیے جو حالتیں بدلتی رہتی ہیں ان حالات کو عربی میں ثواب کہا جاتا ہے، اب اس تناظر میں ثواب کس کے لیے آ گا، سب کے لیے، جو بھی اپنی حالات کو بدل رہا ہے، حالت دیگر میں تبدیل کر رہا ہے، وہ کیا حالت دیگر کیا کہلاتی ہے، ثواب، اسی لیے کہا کہ دنیا کیا ہے اولا، جب یہ دوسری حالت میں بدلتی ہے بن جاتی ہے آخرت، اسی آخرت کو عربی میں ثواب کہا جاتا ہے، کیوں، چونکہ ایک حالت بدلی ہے دوسری حالت میں، پس بازگشت ہوئی ہے، اس کی لباس بدلا ہے، شکل بدلی ہے، صورت بدلی ہے، اس صورت کے بدلنے کو آ جاتا ہے بازگشت، یعنی ایک چیز کی کہاں تک دسترسی ہے، انتہا کیا ہوئی، کس چیز میں بدل گئی، وہی جو بدل گئی ہے وہی ثواب کہلاتا ہے، یہی ثواب دیا جائے گا۔ اب آئیں قرآنی تصور سے ہٹ کر جو ہم نے بنایا وہ کیا ہے، وہ اچھا نیک جو نیک ہوتا ہے اس کو ثواب، اور ثواب بھی کیا ہے کہ تم یہاں پہ کچھ کرو گے ہم وہاں پہ کچھ اور تمہیں ہاتھ میں پکڑا دیں گے، یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے خداوند عالم نے جو کلمات قرآن کے اندر استعمال کیے ہیں ان کی خاص حقیقت بیان کی ہے، اور اس حقیقت تک جانا انسان کے لیے بڑا اہمیت کا عامل ہے۔ اب آئیں اسی ذیل میں ایک دوسرا جملہ قرآنی آیت کا، قرآنی آیت ہے ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں تو سورہ مدثر، یا آپ نکال لیں، ولا طعام الا من غسلین آیت ہے، ظاہراً فلیس لهم ہاہنا حمیم، سورہ حاقہ، حاقہ آسن، ولا طعام الا من غسلین، آسن ولا طعام الا من غسلین، کیا ہوگا کہ جب جائیں گے یہ جہنم میں تو ان کے لیے غذا کیا ہوگی، غسلین، غسلین کس کو کہتے ہیں، یہ پیپ دیکھیں یہی ہے، قرآنی کلمات سے جب انسان آشنا نہیں ہوتا پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا ہے، غسلین پیپ کس نے کہا غسلین پیپ کو کہتے ہیں،
غسلین کا مادہ کیا ہے؟ آپ نے وہ بتایا تھا وہ جو مثلا جس میں پائے کھاتے ہیں اور اس کا جو رس وہ یہی- ہوتا ہے یہی- چپکنے یہی- والی وہ جو ہوتی ہے وہ غسلین ہوتی ہے. نا غسلین کس مادہ سے ہے؟ غین سین لام سین لام. لام اوزان جب بدلتے ہیں معنی بدل جاتے ہیں. غسالہ، بالے وہ دھونے کے بعد جو نکلتا ہے. غسالہ جو نکلتا ہے جی اس کو کیا کہتے ہیں؟ نچوڑ جس کو کہتے نچوڑ. ہیں. وہ کیا کہتا ہے؟ غسال. غسل الگ ہے، غسل الگ ہے. اسی میں ایک یہ ہے غسلین. یہ غسلین بھی ایک وزن ہے. نہیں ہے. نہ خیر، غسلین کیا ہے؟ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے دھون. بالے وہ جو دھونا عمل ہے، دھون نتیجہ اس کا. نتیجہ. دھون کیسا ہوتا ہے؟ برتن دھوتے ہیں نا، جی جی برتن دھونا عمل ہے. دھونے کے بعد وہ پانی جو نیچے گرتا ہے جی جی. وہ اس کا وہ کیا ہے؟ نتیجہ نتیجہ اس کا. اس کو کہتے ہیں غسلین. غسلین بالے. ہاں، اب قرآن نے کیا کہا کہ جب وہاں پہنچو گے یہ غسلین کیا ہے؟ آگا یہ ثواب ہے تمہارے عمل کا، اعمال کا دھون ہے. کیسے ملے گا؟ مثلا فرض کریں ابھی ہم نے برتن دھوئے، برتن دھونے کے بعد بہترین کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد بڑی لذت آئی، پلیٹ دھوئی، پلیٹ دھونے کے بعد جو گند کچرا تھا وہ پلیٹ میں اٹھا کے دیا، بسم اللہ کھاؤ. کھائیں گے؟ کھا لیں گے. خدا نے کہا توجہ کرو کس بات پہ کہ تم ثواب کی شکل میں مختلف چیزیں اپنے لیے قیامت میں بھیج رہے ہو، اور جب وہاں پہ آؤ گے آپ کو یہی دے دیا جائے گا. کیا دیا ہے؟ یہی ثواب. کبھی کبھی غسلین ثواب ہی ہے، لیکن کیسا ہے کہ جو خود آپ نہیں انجام دیا ہے. کیسے انجام دیا گا؟ دھون کیا ہوتا ہے؟ یعنی اصلی چیز استعمال کر لیتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد جو بچا کھچا ہوتا ہے وہ کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسلین. یہ کیا ہے؟ ثواب. کس کا؟ آپ کے عمل کا. کیا دیا؟ 2-4 مہینے یا 2-4 سال ایک کپڑا پہنے رکھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب استعمال کے قابل. اب کیا کرو؟ رائے خدا میں دے دو. یہ دھون ہے. جب دھون دے رہے ہو تو ملے گا کیا؟ کا وہی آخرت ہے، وہی دھون تمہیں ملے گا. کہے گا بھی پھر بڑے مستقل لب کے دینا. بس پیپ نہیں آگا. جو چیزیں انسان اپنے استعمال سے اٹھا کر پھینک دیتا ہے اور خود ان کو دیکھتا نہیں ہے اور پھر اس کو رائے خدا میں دیتا ہے کہ یہ غسلین ہی ہے. قیامت کے دن تمہیں حورولین نہیں ملے گی، تسنیم اور سلسبیل نہیں ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب غسلین کی صورت میں آپ لوگوں کو ملے گا. وہ کیا کیا کا جو تمہارا عمل تھا وہ آپ. اسی لیے دیکھیں سیدہ کی سیرت شب زفاف ہے، سائل آتا ہے، سائل آنے کے بعد بیوی نے کیا کیا؟ کیوں دیا؟ بیوی کو پتا ہے کہ میں جو دوں گی اولا یہی آخرت بنے گی، یہی ثواب بنے گا. چونکہ یقین ہے اس لیے پرانا رکھ کے نیا اپنے لیے بھیج دیا، اپنے لیے بھیجا ہے. آگے یہی ملے گا جو ہم یہاں پہ دے رہے ہیں. آخرت وہی ہے جو آپ کو ملے گی، وہ آخرت وہی ثواب ہے جو آپ کو ملے گا. امام رضا علیہ السلام کی سیرت کیا تھی؟ جب بھی دسترخوان لگتا تھا تو دسترخوان میں جو بہترین کھانا ہوتا تھا اس کو چن کر سائڈ پہ کر دیتے تھے، اور وہ جو سائڈ پہ کرتے اس کے بعد کیا ہوتا تھا؟ فقراء کے اندر وہ تقسیم ہوتا تھا. پھر کہتے ہیں جی ہم تو امام رضا کی سیرت پہ چلتے. کدھر سیرت ہے؟ دیتے ہیں کس کو؟ وہ جی گھر میں کوئی کھا نہیں رہا تھا چلو آپ ہی کھا لو. کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ خراب ہو رہا تھا بچوں کو نہیں ساٹھی دینا تو تسی لے لو، پھر توقع ہوتی ہے کہ ہمیں بیش ملے گی. یہی قرآن نے کہا ہے کہ جو کچھ تم بھیج رہے ہو اس کی شکل بن رہی ہے ثواب، اور وہی ثواب آپ کو مل جائے گا. بس پہلے اپنے ذہن کو صاف کریں کہ وہ ثواب اولاً مومنین کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. اور جو کچھ تم دے رہے ہو اولا کی صورت میں یہی آخرت کی صورت میں پلٹ کر آپ کو مل جائے گا. اور وہ بعضوں کے لیے آخرت کیا بنتی ہے؟ غسلین. بعضوں کے لیے سلسبیل، بعضوں کے لیے تسنیم، وہ بعضوں کے لیے شجرہ طوبہ، بعضوں کے لیے شجرہ خبیثہ. یہ کیا ہے؟ شجرہ زقوم. یہ سارا ثواب ہی عزیز من. اور یہ ثواب ہے کیا کا جو تو نے خود ہی اپنے ہاتھ سے بھیجا ہے اولا کی شکل میں. جب اولا نے آخرت کی شکل اپنائی وہ یہی بنا ہے، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. بس ثواب وہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ ہم عمل کریں گے الگ، ادھر سے خدا کوئی چیز پکڑا دے گا وہ الگ.
یا خدا نے کہا کہ تم نے یہاں پہ نماز نہیں پڑھی تو وہاں پہ آگ جلی ہے میں تمہیں اٹھا کے وہاں پھینک دوں. نا اصلاً یہ نہیں ہے, یہ تصور نہیں ہے. یہ تصور تطویب یا ثواب یا مثابت ہر شے کی ایک باز گشت ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شے دوسری حالت میں تبدیل نہ ہو, ممکن ہی نہیں ہے, چونکہ نظام خدا نے ایسا بنایا ہے. اس نظام کا خاصہ ہی یہی ہے کہ ایک حالت آپ کی یہاں پہ رہے گی اور یہی حالت دوسری حالت میں قطعاً تبدیل ہوگی, تم چاہو یا نہ چاہو. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ ایک زمانے میں ہم محتاج محض تھے, وہ کیا ہوا ہے بچپنے میں, اس کے بعد تبدیل ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ حالت آخرت میں آئے یا نہیں آئے؟ اور یہ حالت آخرت کیا ہے؟ وہ یہی دنیا میں دیکھ لو, یہ ثواب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تربیت میں والدین کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اولا ہی آخرت میں تبدیل ہوگا اور اسی انسان سے معاشرہ بنے گا. وہ پھر کہتے ہیں جی فلاں معاشرہ بڑا برا ہے. کیوں؟ معاشرہ برا نہیں ہے, معاشرے کی اکائیاں بری ہیں. ہاں, یہ غسلین ہے. یہی غسلین جب بناتے ہو پھر کہتے ہو جی جہنم ہے, تو خود بنایا ہے. ابھی جا کے مولویوں سے پوچھو جی کیوں پاکستان میں کیا حالت ہے, یہ سارا غسلین بنا کے چلے گئے اور آج قوم کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے یا نہیں آگا. اب دیکھیں قرآن کتنا زیبا ہے, اور یہ ذہن میں رکھ لیں قرآن قوانین کی کتاب ہے, سنت کی کتاب, سنت کی نہیں قوانین. اور ایسی سنت ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, قانون کبھی بدلتا نہیں ہے خدا کا کہ مومن ہے تو رشتہ داری ہے تو یہاں چشم پوشی کر دو, کافر ہے تو دشمنی ہے تو اس کو اور دبا کے رکھو. یہ نہیں ہے, قانون ہے. اور قانون جو کرو گے وہی آپ کو ثواب ملے گا, وہی آخرت ہے. آج جو قوم کی حالت بدتر ہے وہ وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے قانون تھا, ایک سبب تھا, اس سبب کو آپ نے اپنایا, اس سبب کا نتیجہ یہی ہونا تھا, آخرت یہی ہونی تھی. اگر آپ دین پہ عمل کر کے آپ لوگوں نے حالت اولا کو آسان انداز میں چھوڑا ہوتا تو آج یہ کوئی مشکل نہ ہوتی. بس ثواب, مرجع, بازگشت ایک شے کی حالت دوم. دنیا اولا ہے, ایک حالت ہے, یہی دنیا کیا ہوگی, بدل جائے گی, یہی جو آپ کی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے یوم تبدل الارض بغیر الارض, یہی ہے یہ عرض کیا ہے اولا کا, یہی بدل جائے گی. کس میں؟ بغیر الارض, یعنی پھر یہ زمین نہیں ہوگی, یہ احکام نہیں ہوگے, یہ حالت نہیں ہوگی, اس کی حالت دیگر ہوگی. اور حالت دیگر پہلی سے متفاوت ہے. گندم جب تھی اس کی حالت کچھ اور تھی, جب آٹا بنا تو حالت تبدیل ہوگی. میدے کی غذا بنی, حالت بدل. اور یہی نظام تکامل انسان کا جاری و ساری ہے, اور اسی نظام تکامل کو عربی میں ثواب کہا جاتا ہے. اور اسی ثواب کے بل بوتے پہ ہماری زندگی آگے بڑھے گی. جو کچھ بھیجا ہے اسی کے بل بوتے پہ ہمیں دیکھنا ہے. تو اب پتہ چلا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی پہ توجہ رکھو کہ کل یہی آپ کو پلٹ کر ملے گا. جس کو یہ توجہ ہے اس کی صورت کیسی ہوتی ہے؟ بہترین چیز اٹھا کر رائے خدا میں دیتا ہے. جو اصل اس دین سے آ رہی ہے اب اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ چل رہا ہے نظام خود کھائیں گے, اور جس دن یہ اپنی مرضی سے بچے گا آپ چلیں جی رائے خدا میں بھی دے دیں. اور عجیب یہ ہے, بعضوں کے لیے اتنا وہ ہوتا ہے, سخت جملہ استعمال کرتا ہوں, جان بوجھ کے کرتا ہوں. بعض لوگوں کی عادت ہے اپنے پرانے کپڑے بھی دیں گے نا کسی کو تو احسان جتلا کے دیں گے کہ مولانا آپ کو دے رہے ہیں ذرا مستحق کو دیکھ کے دیجیے گا. لعنت ہے تیری زندگی پہ, ایک غسلین دے رہا ہے اور پھر اتنی شرائط رکھ رہا ہے, لعنت نہیں تمہاری زندگی پہ. یا وہ عموماً فارسی بھی ضرور نسل ہے یا اردو میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی مال جب انسان کے ہاتھ سے نکل جائے تو رائے خدا میں دے دیں. جو ہاتھ میں ہی نہیں ہے, چوری ہو جائے تو چلے نہیں فون میں حساب کر لو, صدقہ نکل گیا. سخت ہے دیکھیں, لیکن دین بڑا خوبصورت ہے. صرف دین کی طرف اگر توجہ ہو انسان کی اور اس طرح سے دین کو پڑھے آگا واقع, پھر جا کر دیکھیں فطری باتیں. آگا کون ایسا آدمی جو قبول نہیں کرتا ہے, چونک جاتا ہے کہ عجب آخرت وہی اولا ہی ہے, اولا میں مجھے اختیار ہے کہ جو کرتے جاؤ گے یہ حالات بدلتی چلیں گے, ثواب بنتا جائے گا, آپ کو ملتا جائے گا. اب بعضوں کے لیے غسلین ہے, بعضوں کے لیے طعام العتیم ہے, اور بعضوں کے لیے شجر زقوم ہے, نہ جانے کیا 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 ہے. یہ کیا ہے؟ اگر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو اولا میں نے دی ہے اسی اولا کی حالت دیگر. اس لیے آپ دیکھیں آٹا کی مختلف حالتیں ہیں, ہے نا.
کوئی سنگک ہے، کوئی بربری ہے، کوئی لباش ہے، کوئی تفتون ہے یا نہیں ہے؟ اولا کیا تھا؟ میٹیریل تو ایک ہی تھا، یہ اتنی شکلیں کیسی بن گئیں؟ اسی سے پیزا بھی باندھا جو ہاں جی جی سوری بار بار تو پیزا ہی کھا رہا ہوتا ہے. تو پیزا نہیں ملے گا، جو حالت بناؤ گے وہی بنے گی. ہاں لیالی تو انجا کھا سکتے ہیں. ہاں، لیکن مشکل یہی ہے کہ اولا جو آخرت میں تبدیل ہوگا، اس تبدیلی کا بہترین نمونہ اور بہترین رکن یا رکن رکن جو آج کرنا تھا کہ بس کہیں سے کہیں نکل گئی، وہ یہ تھا کہ اولا جو آخرت میں تبدیل ہوتا ہے اس کے لیے 2 رکن ہیں، ایمان اور عمل صالح. اگر یہ 2 رکن ہوئے تو یہ اولا بہترین انداز میں آخرت بنے گا، اور اگر یہ 2 رکن نہ ہوئے یہ اولا کس آخرت میں تبدیل ہوگا؟ اس کے بارے میں پھر جب ملے گا اس کو تو کہے گا کہ کاش کیا ہوتا اس کے اور ثواب کے درمیان کیا ہوتا، بعد المشرقین. کاش وہ ہے قرآنی آیت اسی سورہ حاقہ میں ظاہراً یہ کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ وہاں پہ خواہش کرے گا کہ کاش وہ بھی ہے قاضیہ، یعنی کاش وہ جو موت مجھے آئی تھی، موت ہی میرا کام تمام کر دیتی. کانت القاضیہ یعنی یہی موت جو آ گئی ہے یہ کیا ہوتی میرے لیے؟ فیصلہ کن ہوتی، قاضی ہوتی. کیا ہوتی فیصلہ کن؟ یعنی وہیں پہ مجھے اتنی مک جاتی ہے، آندہ ہی نام ہے، عدم ہو جاتا، نیست ہو جاتا، نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. لیکن خدا نے کہا نہیں، یہ موت تمہیں ختم کرنے کے لیے نہیں لائی ہے. موت کس لیے آئی ہے؟ فقط آپ کو اولا سے آخرت میں منتقل کرنے کے لیے، بس اس کا یہی کام ہے. اولا بھی تمہارے ہاتھ میں تھا، آخرت بھی تمہارے اپنے ہاتھ میں تھی. اور اس اولا کو 2 نام دیے، ایک آجل اور ایک عاجل عین کے ساتھ. عاجل کیا ہے؟ وہ بھی ثمرہ ہے. عاجل ثمرے کے عنوان سے ہوتا ہے، وہ جو آپ دنیا میں کہتے ہیں مثلا درخت لگایا، درخت لگانے کے بعد اس کو جب پھل لگتا ہے اس پھل کو کیا کہتے ہیں؟ عاجل. عربی میں اجل بھی اس سے نکلا ہے، اجل بھی انجام ہے انسان کا. دنیا کو عاجل کہا جاتا ہے، یعنی ایک زمانے تک آپ کو ثمرہ ملے گا قطعاً، اور کبھی کیا ہے عاجل یعنی انسان جلد باز ہے، جلدی اپنا ثمرہ دیکھنا چاہتا ہے. اور جو کرو، اور عجیب بات یہ قرآن کہتا ہے اسی ثواب من یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرد ثواب الآخرہ نؤتہ منہا. ثواب دے دیں گے آپ کو. کون سا ثواب چاہیے؟ ثواب دنیا چاہیے کا دے دیں گے، آخرت چاہیے کا دے دیں گے، کیونکہ ہمارا کام ہی ثواب دینا ہے. آپ مانگو آپ کو کیا چاہیے، دنیا میں عادت چاہیے دے دیں گے، آخرت میں چاہیے وہاں دے دیں گے. دینا ہے ہم نے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ لینا چاہتے ہو. اس لیے آپ دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، ایک وہ ہے. اور بعض کیا کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا ولیس لہم یا وما لہم من خلاق. قیامت میں کیا ہوا کا جو تھا وہ تو تم نے سارا مل گیا، خالی خالی کارڈ لے کے آگے، پیچھے بینک میں کچھ بھی نہیں ہے. اب کیا ہوگا کا کچھ بھی نہیں ملے گا. بس مشکل یہ ہے کہ انسان کو آگا اس گہرائی تک دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خوب اب ہمارا ثواب کیا ہے؟ پڑھنا. یہی ہے، یہی پڑھنا کیا ہے؟ یہی پڑھنا آپ کا عمل ہے، اور یہی پڑھنا ہی آپ کا ثواب ہے. خوب کم از کم اس پہ توجہ کریں کہ یہی جو ثواب بنے تو کیسا بنے گا. شکریہ. یہ ایسی ہے نا. اور اس کو بھی آپ یقین رکھیں کہ آپ کی توجہ ہو یا یہ ثواب والا کارخانہ چل رہا ہے، منفی صورت میں مثبت بالکل ہے. یہ ذہن سے نکال دیں کہ یہ نظام تعطیل ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے. نظام کے اندر کوئی تعطل نہیں ہے. تو اس تناظر میں اگر 2 کلمے پڑھتے ہیں، اسے کیوں کہا جاتا ہے طلاب دینی کے لیے؟ بڑا افسوس ہوتا ہے پرانے عہدے کی روش کی وہ ختم ہو گئی. حوضے کا سلسلہ ہی یہی تھا کہ تعلیم کم دی جاتی تھی، تربیت پہ زور. تربیت بالکل ختم ہو، اب بالکل برعکس ہے، بالکل تربیت بالکل نہیں ہے.
اور وہ دوسرا بھی نہیں آسان ہو، دوسرا تعلیم بھی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ پر دیکھیں کہ یہی تعلیم کیا بن رہی ہے، وبال جان. اب ہے ایک جملہ دعا کمیل کا کروں، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں اسی دعا کمیل میں، وقاعدت بی اغلالی، اغلال جمع ہے غل کی، گول ہاں وہ بنا توق کو غل نہیں کہتے ہیں. غل عربی میں وہ چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو اس کو حرکت سے روک لے، یعنی مانے رکاوٹ. جو حرکت انسان سے مانے بنتی ہے اسے کہتے ہیں غل. اور دعائے میں امیر المومنین تعلیم فرما رہے ہیں وقاعدت بی اغلالی، مجھے ہی میرے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے اغلال نے زمین گیر کر دیا ہے. کیا کیا ہے؟ یعنی میں نے اولا اس طرح سے اپنائی ہے کہ وہ جب آخرت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے بن گیا ہے غل، اور غل نے کیا کیا ہے؟ مجھے روک لیا ہے، آگے نہیں جانے دے رہا ہے. اور یہ ایک بحث ہے قرآنی بڑی خوبصورت ہے. اسامی قیامت، اور اسامی قیامت میں ایک کیا چیز ہے؟ عالم برزخ. تو آیا انسان عالم برزخ میں پہنچتا ہے؟ آپ یہ نہ سمجھے کہ جیسے ہی مرتا ہے فوراً عالم برزخ میں، نہ اصلا نہیں ہے. وہ جو عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے بڑا خوش قسمت ہے. اکثریت انسانوں کی ایسی ہے کہ جو عالم برزخ میں منتقل نہیں ہو پاتے ہیں، اور یہی فشار قبر ہے انسان کے لیے. ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، قرآن نے کچھ اور کہا ہے. جو بھی مرتا ہے وہ عالم برزخ میں منتقل نہیں ہوتا، رکا رہتا ہے، روکا جاتا ہے اس کو. عالم برزخ میں منتقل نہیں ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہی جو اس کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوتے ہیں غل اور اغلال، انہی میں جکڑ جاتا ہے اور وہ غل اس کو آگے جانے نہیں دیتے ہیں. اور یہی فشار قبر ہے. میں مثال عرض کروں، دیکھیں یہ جٹ جو ہے وہ بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں کبھی. ہاں وہ جب بھینس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے بچے کی، تو وہ تھوڑا بہت جھانسا دے کے پھر اس کو کھینچ لیتے ہیں. ہاں اب اس کا زور ادھر ہوتا ہے لیکن جٹ پیچھے کھینچ رہا ہوتا ہے. یہ جٹ گیا، یہ غل ہے، اس کو روک رہا ہے اور آگے نہیں جانے دے رہا ہے. ہر انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، فطرت کمال کی طرف جانا چاہتی ہے، لیکن فطرت کے لیے ہم نے اتنے اغلال بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اغلال ہمیں عالم برزخ میں بھی جانے کے لیے کارساز نہیں ہوتے ہیں بلکہ روک لیتے ہیں. اس لیے امیر المومنین فرماتا ہے یہ تو دعا اس لیے پڑھو کہ پتہ چلے وقاعدت بھی اغلالی، تم نہیں جا سکتے ہو عالم برزخ میں. جب تک نہیں جاؤ گے تو مشکل میں ہو، تم عذاب میں ہو. یہی عذاب ہے انسان کے لیے کہ نہ دنیا میں ہے نہ برزخ میں، بیچ میں لٹکا ہوا ہے. یہ جو فرمان ہے کہ عالم برزخ کا سفر طے کر کے آ جاؤ، اس کے بعد ہم آپ کی شفاعت. یہ دوسری مشکل ہے کہ ایک ہے عالم برزخ میں جانا، جو جائے گا نہیں تو پھر وہ آسن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نہیں جا رہا اس کے لیے کتنا عذاب ہے، اور جو پہنچ جائے گا اب اس کے لیے پھر دو حالتیں ہیں کہ عالم برزخ کیسا بنایا ہے. اولا آخرت والی بات، آخرت ایک ٹیمپریری ہے اور ایک آخرت دائمی ہے. عالم برزخ آخرت اور ثواب ٹیمپریری ہے، وہ جیسا بنایا ہے ویسے حساب سے آپ منتقل ہوں. بڑی خوبصورت بات ہے. اگر کبھی قرآن کی اس بات کو آپ کرنا چاہیں، تحقیق میں لانا چاہیں، آپ پہلے تقریباً 300 کے نزدیک آیات ہیں قرآنی کہ جس میں خداوند عالم نے قیامت کا تعارف کروایا ہے اور خاص کلمات سے تعارف کروایا ہے. مثلا کہتے ہیں یوم الفراق قیامت کا نام ہے، یوم الجمع، یوم الحشر، یوم التغابن، یوم القارعہ، یوم العازفہ. یہ کیا ہیں سارے؟ یوم التناد. عجیب ہے واقعا، کبھی کبھی کلمات سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ یہ قیامت کے نام ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ خدا نے حساب کتاب سے، ہاں حساب کتاب کی ہے. اعمال یہی سے پتہ جیسے 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 آپ کا ثواب ہے ویسے ویسے اس کی حقیقت بدلتی جا رہی ہے. یوم الفرار میں نے یوم الفرار قیامت کا. اگر اس کو آپ اپنی تحقیق میں لائیں، اگر کہیں کسی کی تقریر رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حوضے میں رہتے ہیں، پھر جب معاشرے میں جاتے ہیں تو اب خیال آتا ہے کہ اب تو لوگوں کو تھوڑا سا
یہ مجموع مل سکتا ہے یہ جو آیات ہیں یہاں بھی وہ کرے ہیں، ابھی بعض کتابیں بھی ہیں چھپی ہوئی ہیں، بڑا آسان ہے قرآن، لفظ یوم کر کے آپ سرچ کریں پوری فہرست آیات کی آ جائے گی سامنے، لیکن ان کو دیکھنا یہ بڑی اس کی ہے مسئلہ۔ یوم سے مراد کہا تھا جدھر بھی یوم آئے گا روز مثلا قیامت، یوم التغابن، ایک یوم التغابن کیا ہوتا ہے؟ وہی معاملہ ہوتا ہے جو معاملہ گھاٹا کیا ضرر کیا غابن دو کلمے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ یہی گہرائی سے دیکھیں، غبن غبن دو کلمے، جزم کے ساتھ فتح کے ساتھ۔ اسی لیے بیٹا ہمیشہ جب بھی قرآن میں کام کرنا ہو، خصوصاً ایک کام اگر وہ کرنا ہے وہ ہر جگہ آپ پہ کام آئے گا، یہی لغت شناسی، مفردات، اور جتنا آپ کا تبحر لغت سے ہوگا اتنا زیادہ آپ بہتر انداز سے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ کام کریں۔ یا یہی ادبیات آپ کی جو ہے، جو واقعاً یہ بہت عظیم علم ہے یہ ادبیات کا، لیکن ہم نے اس کو بالکل اہمیت نہیں دی، شہری کیا تھا واقعاً۔ مولا کی حدیث بھی ہے، مولا صاحب نے تکلم العربیہ تھا، ہاں فإنها کلام اللہ الذی کلم به خلقہ، اور وہ ہمیں بالکل نہیں آتی ہے۔ تغابن تفاعل ہے، تفاعل خصوصیت کیا ہے اس کی؟ مشارکت ہے، مشارکت ہے طرفین کا۔ بعض لوگ جب قیامت میں جائیں گے تغابن کا شکار ہوں گے، کیا مطلب؟ یعنی ایک بائع ہے اور ایک مشتری، کو بائع اور مشتری میں کس کو نقصان ہوتا ہے، کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی ایک ہوتا ہے نا، فائدہ ہوتا ہے جی، ایک کو فائدہ ایک کو خدا نے کہا کہ بعض لوگوں کی قیامت یوم التغابن ہے، مشتری بائع دونوں بڑھ گئے۔ ہے یا نہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ عجیب ہے، مشتری بھی اور بائع بھی دونوں، کہاں یوم التغابن ایسا ہی یہاں پر بائر اور مشتری کیا بنے گا؟ اصل یہی ہے، اگر واقعاً ان کی گہرائی انسان کو پتہ ہو پھر واقعاً قرآن کی بڑی لذت آتی ہے۔ ایسا تصور ہے کہ جہاں پہ دونوں کو نقصان ہو، کہاں ہے دنیا میں؟ ایک آدمی اپنا سرمایہ دیتا ہے، سرمایہ دے کے لیتا کیا ہے؟ شراب۔ شراب جو بیچتا ہے وہ سرمایہ لے رہا ہے، دے کیا رہا ہے؟ نجس محلول، ایک بائع اور ایک مشتری، کون سود مند ہے؟ دونوں بیٹھے یہاں پہ قرآن نے کہا یوم التغابن ہے، اور خدا شاہد فقط یہ مثال اس لیے عرض کی ہے قرآن نے بھی یا باقی ائمہ معصومین نے بھی، فقط آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے کتنے ایسے اساتید اور شاگرد ہیں جو یوم التغابن کا شکار ہیں۔ استاد اس کا کام ہے ہدایت کرنا، شاگرد کا کام ہے ہدایت پانا، کہ دونوں یوم التغابن کا شکار ہیں۔ استاد بھی کار جہنم میں جا رہا ہے، شاگرد بھی کار جہنم میں جا رہا ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے کہ آغا واقعاً ہم کہیں یوم التغابن کا تو شکار نہیں ہیں، اور یہ ثواب واقعاً ظاہر ہوگا قیامت کے دن۔ اب وہ کون سا ہے؟ اس کا نمونہ استاد آتا ہے اپنا روب جمانے کے لیے بات کرتا ہے، شاگرد بٹور رہا ہوتا ہے کہ کل کسی بھی فقر میں بات کروں گا، کہ دونوں یوم التغابن کا شکار ہیں، دونوں پہ لعنت ہے۔ اور کہ یہ فقط وہ شراب کا معاملہ نہیں ہے، کہ علم کا معاملہ اس سے بدتر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہی عالم، یہی استاد اور یہی شاگرد، یہ کیا ہوں گے؟ یہ معبر ہوں گے قیامت کے دن۔ معبر عبور سے ہے، معبر پل کو کہتے ہیں، عبور کرنے کی جگہ۔ اور خدا نے کہا ہے کہ ان کی گردنیں ہوں گی، اور ان کی گردنوں پہ لوگ پاؤں رکھ کے بہشت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اور دوسری کہا کہ انہی کے یہی جو تغابن کا شکار ہیں وہ استاد اور شاگرد ہر دو، عالم متعلم ہر دو، کہ ان کے منہ سے پیپ نکلے گی کہ جس سے اہل معاشر تنگ ہوگا۔ اور وہ پیپ کیا؟ وہی رسولین نے جنہوں نے کیا ہے۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے آگا ایک کلمہ پڑھیں، خدا کے لیے پڑھیں، تب جا کر۔ اسی لیے آگا دیکھیں قیامت کے دن علماء کی کوئی حد متوسط نہیں ہے، اصلا علماء حد متوسط میں ہیں ہی نہیں۔ قعر جہنم میں دیکھیں گے علماء نظر آئیں گے، بہشت کے درجات میں دیکھیں گے علماء نظر آئیں گے، بیچ کی کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے۔ مثلاً بہشت والے ان کی وہ عذاب سے کیا عالم معاشر، بہشت والے نہیں، وہی اہل محشر ان سے تنگ ہو جائیں گے۔ بھلے ادھر سے اللہ ان کو عذاب دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے، اور ادھر سے بیچاروں کو تنگ کر رہا ہے،
کس مختلف ہے نا دونوں مختلف توجہ ہے نہیں نا کی، توجہ نہیں کیا. دونوں مختلف ہیں. عالم محشر ورود بہشت سے پہلے کا مرحلہ ہے. جی بھلے وہاں پہ اذیت ہوگی، اسی لیے کیا ہے جن کو اذیت ہوگی ان کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے. آسنتم تشابہ ہے وہاں پہ. وَإِلَّا مثلا فرض کریں ابھی آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ساتھ ایک نابینا بھی بیٹھا ہوا ہے، دونوں ایک ساتھ میں ہیں یا نہیں ہے؟ نابینا کس میں ہے؟ عذاب میں. اور آپ کیا ہیں؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ثواب کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن وہ تکلیف میں ہے. عالم محشر اس قسم کا ہے. ہاں یعنی وہ ان کے منہ سے تو پیپ نکل رہی ہے. بھلے اور وہ کس عذاب کے ہے. لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں؟ جن کے ساتھ تشابہ ہے ان کا، سنخیت سنخیت جن کی پائی جا رہی. باقی کا مجھ سے کیا رابطہ ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. آپ کے گناہ سے مجھ سے کیا رابطہ ہے؟ آپ کی وجہ سے میں اذیت میں رہوں گی کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شباہت ہے میری ان کے ساتھ کہ جس کی وجہ سے ان کے بیماریوں کی وجہ سے مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے. کوئی رابطہ ہے؟ دیکھیں اس کی بہترین مثال دنیا میں آپ کی اولاد ہوتی ہے، اولاد کا آپ سے ایک ارتباط ہے. اولاد جب مریض ہوتی ہے تو آپ کا سکون تباہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جی کیوں ہوتا ہے؟ ارتباط بھی اس کا- اصل ارتباط کی وجہ سے. عذاب میں وہ مبتلا ہے، سکون آپ کا تباہ ہوا پڑا ہے. کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ ظاہر ہے ارتباط. وہ ارتباط سکون بڑا مثال دے میں حیدر دی ویدر کیوں آکھیا وی گل کی مجرا دینا اس میں اور تکلیف ہے نا. عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ انشاءاللہ اس طرح سے کام کریں کہ ایک کلمہ بھی اگر پڑھتے ہیں خدا کے لیے پڑھیں، آپ باقی کسی کی کوئی وہ لینا دینا نہیں. اگر اس نیت سے پڑھیں گے اور وہ حدیث کا جملہ بھی ہے. مجلس کے عنوان سے جو لکھا جاتا ہے مثلاً لوگوں کو علوم عالم ظاہر نے ایک نیت میں ابھی آتا ہوں.